چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب دانائے غیوب، غیب کے علم جاننے والے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ صلاۃً، کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کتب اللہ لہ قراۃً، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھے گا، والقرات مثل احد، اور قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کتاب لا ریب، آئیے تلاوت ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی سب مخلوق کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے، ومن شر النفاثات في العقد، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہ میں پھونکتی ہیں، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قل اعوذ برب الناس، تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب، ملک الناس، الہ الناس، سب لوگوں کا بادشاہ، سب لوگوں کا خدا، من شر الوسواس الخناس، اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے اور دبک رہے، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، جن اور آدمی۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کی آپ نے تلاوت جو ہے وہ سنی ہے۔ ہمارے پروگرام کے اندر جو تلاوت قرآن کا یہ سلسلہ کار رہا، تو اس میں سورہ بقرہ کی تلاوت چونکہ شامل نہیں تھی، تو اس لیے ہمارا یہ بھی مکمل ختم قرآن یہ نہیں ہوا۔ تو انشاءاللہ الکریم آج آپ نے سورہ فلق اور سورہ ناس کی معوذتین کی آپ نے تلاوت سنی ہے، تو کل سے انشاءاللہ الکریم سورہ بقرہ کی تلاوت اللہ کی رحمت سے یہ شروع ہو جائے گی، اور پھر جب یہ ہمارا ایک سلسلہ مکمل ہو جائے گا تلاوت کلام پاک کا، تو پھر انشاءاللہ الکریم ختم قرآن جب ہوگا تو پھر اس دن ہم کچھ خصوصیت کے ساتھ کچھ سلسلہ بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کا موضوع ہم نے رکھا ہے اعتماد کس پر۔ دیکھا جائے تو لوگ جو ہے وہ لوگوں پر ہی زیادہ اعتماد اور رلائے کرتے ہیں، اور لوگ کبھی کبھی انسان کو اس موقع پر، اس وقت پر، اس مقام پر لا کر چھوڑ دیتے ہیں جہاں پر انسان کو تنہائی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو جواب آئے،
پھر جھنجلا کر سردے پٹھوں چھوڑ رے مولا والی ہے. یہ کیفیت انسان کی بن جاتی ہے. اعتماد کس پر؟ یہ پروگرام کا موضوع ہے. فَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. ہمیں بتایا گیا کہ اعتماد کرو، بھروسہ کرو اس حی پر، اس زندہ پر، لا یموت، جسے کبھی موت نہیں آئے گی. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ ہی وہ سوتا ہے. کس پر؟ اللہ تبارک و تعالی پر. اعتماد، بھروسہ، توکل علی اللہ، یہ بندے کو پار لگا دیتا ہے. اور اعتماد علی الخلق، مخلوق پر اعتماد کر لینا، خالق کو بھول جانا اور مخلوق پر ہی اعتماد کر لینا، یہ انسان کو شرمندگی اور شرمساری سے دوچار کر دیتا ہے. پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. ویس گل بھائی سے ابھی انشاءاللہ ہم کلام سنتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آسیوں کو در تمہارا مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، آسیوں کو در تمہارا آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، ٹھکانہ مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا. فضل رب سے پھر کمی کس بات کی، فضل رب سے پھر کمی کس بات کی، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا. کشف راز من رآنی یوں ہوا، تم ملے تو حق تعالی مل گیا، تم ملے تو حق تعالی مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا. بے خودی ہے باعث کشکش جا، بے خودی ہے باعث کشکش جا، مل گیا ملنے
کا راستہ مل گیا، مل گیا، ملنے کا راستہ مل گیا، ان کے در نے سب سے مستغنی کیا، ان کے در نے سب سے مستغنی کیا، بے طلب بے خواہش اتنا مل گیا، بے طلب بے خواہش اتنا مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، خلد کے ساتھ کیا چمن کس کا وطن، خلد کے ساتھ کیا چمن کس کا وطن، مجھ کو صحرائے مدینہ مل گیا، مجھ کو صحرائے مدینہ مل گیا، ہے محبت کس قدر نام خدا، نام حق سے نام والا مل گیا، نام حق سے نام والا مل گیا، تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب آقا، تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب، مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا، مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، اے حسن فردوس میں جائے جنا، اے حسن فردوس میں جائے جنا، ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا، ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ہی پیارا کلام ہے حضرت حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ اور بندہ خالد بھائی مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف کے دسترخوان پر طرح طرح کی نعمتیں جو ہے وہ پا رہا ہو، اور پھر یہ شعر پڑھ رہا ہو کہ تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب، پھر اس کا لطف جو ہے وہ اور دوبالا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مکہ مکرمہ کے اندر بھی اور مدینہ منورہ کے اندر بھی جمعرات کو بھی اور پیر شریف کو بھی باقاعدہ طور پر افطار کی جو ہے وہ دسترخوان لگتے ہیں، اور عاشقان رسول کو جو ہے وہ افطاری کروائی جاتی ہے، اور طرح طرح کی انواع و اقسام کی چیزیں
اللہ کی رحمت سے وہاں موجود ہوتی ہیں۔ کئی جو ہے وہ کھجوریں تو مل ہی تقریباً ہر دسترخوان پر ہوتی ہیں، کھجوریں ہوتی ہیں، ایک خاص قسم کی روٹی ہوتی ہے، مختلف طرح کے جو ہے وہ مشروبات ہوتے ہیں، قہوہ ہوتے ہیں، اور اس میں کچھ کا ذائقہ جو ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، کچھ کا ذائقہ جو ہے وہ میٹھا ہوتا ہے، اور ایک اور بھی ٹیسٹ ہے وہ تھوڑا الگ طرح کا ٹیسٹ ہے وہ بھی ہوتا ہے۔ یعنی ماشاء اللہ الکریم چیزیں بندے کو ملتی ہیں اور بندہ نعمتوں سے نہال ہو جاتا ہے، وللہ الحمد۔ اور پھر بندہ یہ کہے کہ تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب، مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک کی شفاعت نصیب فرمائے۔ جہاں ظاہری نعمتیں ملتی ہیں وہاں پر باطنی نعمتیں بھی ملتی ہیں، بندے پر کرم ہوتا ہے۔ ہم اپنا کاسا پھیلائیں گے، اپنا دامن جو ہے وہ پھیلائیں، اپنا کاسا جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے اور اپنا دامن جو ہے وہ یہ پھیلائیں گے تو انشاءاللہ الکریم بارگاہ رسالت سے خیر کی بھیک پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ طلبگار کے اوپر ہے کہ اسے کیا چاہیے، جو اسے طلب ہوتی ہے اس کے مطابق کچھ نہ کچھ تو اس کو کم از کم کیا ہے، مل ہی جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہہ نا ان کے در پہ پڑ رہو، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پر پڑ رہو، پڑھ رہو۔ قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ یہ بھی ہے، اس میں ایک اور شعر بھی تھا، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ ان کے در پر بیٹھئے بن کر فقیر، یہ دوسرا شعر ہے۔ تو بات بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب بندہ لو لگاتا ہے، اپنی طلب سچی بناتا ہے تو اس کو وہاں سے انعام ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر ایسا کرم فرمائے کہ ہمارا جو فوکس ہے، ہمارا جو دھیان ہے، یہ بخشش کی طرف ہو، مغفرت کی طرف ہو اور نبی پاک کی شفاعت پانے کی طرف ہو، تو پھر انشاءاللہ الکریم برکتوں میں اور اضافہ ہوگا۔ پروگرام کے عنوان کی طرف آتے ہیں اور آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں، اعتماد کس پر کیا جائے۔ خالد بھائی کیا کہیں گے کہ لوگوں پر بھی اعتماد پہ بندہ چھوڑ دے، کسی پر کوئی اعتماد نہ کرے، باپ بیٹے پر اعتماد نہ کرے، بیٹا باپ پہ اعتماد نہ کرے، بھائی بھائی پر اعتماد نہ کرے، بھائی بہن پہ اعتماد نہ کرے، بہن بھائی پہ اعتماد نہ کرے، دوستوں پر بھی اعتماد نہ کریں، تو کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کرم فرمانے والا ہے، بادشاہ حقیقی ہے اور بندوں پر انعام و اکرام فرمانے والا ہے۔ اس کی ذات پر بھروسہ کیا جائے اور وہ ٹوٹتا نہیں ہے، اور بندے جو ہیں ان پر کتنی مرتبہ ہم نے بھروسہ کر کے دیکھا ہوگا، جو حالات ہوتے ہیں، جو حاجات ہوتے ہیں اور جو معاملات ہوتے ہیں وہ بننے اور سنورنے کے بجائے بگڑ جاتے ہیں اور بکھر جاتے ہیں۔ بندہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں لو لگائے تو وہاں سے نا امیدی نہیں ہوتی، وہاں سے ایسا راستہ ملتا ہے جو بندے نے سوچا ہوا نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں جو بات ہے کہ بندہ رب العالمین پر اعتماد کرے اور مخلوق پر اعتماد نہ کرے، یہ دراصل ایک سبق ہے تعلیمات صوفیہ میں سے، تعلیمات اسلامیہ میں سے، رب العالمین جل وعلا کی ذات پر توکل کرنے کا۔ جو توکل ہے، جو بھروسہ ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات پر ہوگا، اور مخلوق پر اعتماد نہ کیا جائے، بھروسہ نہ کیا جائے، اس سے پھر مراد کیا ہوگی؟ اگر اس بات کو لیا جائے تو اعتماد لوگوں پر بھی کیا جائے گا، بھروسہ کیا جائے گا، کانفیڈنس کا جو رشتہ ہے اس کو بحال رکھا جائے گا، لیکن سب کچھ اسی کو نہیں سمجھا جائے گا۔ بندہ رب العالمین جل وعلا پر بھروسہ کرے اور اسی کی رضا پر راضی رہنے کا اپنا ذہن بنائے اور قرآن مجید کو پڑھتا جائے تو قرآن مجید ان ساری گتھیوں کو سلجھا رہا ہوتا ہے جو ایک عام ذہن میں پیدا ہوتی ہیں۔ رب العالمین جل وعلا نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بیان فرمائی کہ آپ اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو مشورے میں شریک کیجئے۔ جب کسی دنیاوی امور میں سے کسی اہم مسئلے کی طرف آپ جا رہے ہوں تو اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کی رائے بھی لیجئے، اور جب ان سے رائے لے لی جائے اور آپ کسی فیصلے پر پہنچ جائیں اور اب کوئی کام کرنے کا ارادہ فائنل ہو جائے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یعنی جن لوگوں سے مشورہ کیا جا رہا ہے وہ ظاہر پر اعتماد لوگ ہوں گے، قابل اعتماد لوگ ہوں گے، تبھی ان سے مشورہ کیا جا رہا ہے، تبھی ان کو باتوں میں شریک کیا جا رہا ہے، تبھی اہم امور میں
ان کی بھی رائے لی جا رہی ہے، لیکن وہ جو بندے ہیں وہ رائے دے سکتے ہیں، وہ رائے دیں گے، ان پر جو اعتماد ہوگا وہ کس حد کا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ یہ ذہین لوگ ہیں، یہ فطین لوگ ہیں، یہ وفادار لوگ ہیں، یہ مخلص لوگ ہیں، جو اپنے اپنے حساب سے بات صحیح بتائیں گے، اچھا مشورہ لوگوں سے مل جائے گا، اور اس کے بعد جب بندہ اس کو انجام دہی کی طرف لے کر جا رہا ہوتا ہے، یہ بات کو فائنل کرنا ہے، ڈیسیجن لینا ہے، تو ڈیسیجن بندہ خود لے گا، اور پھر یہ نہیں ہوگا کیونکہ میں نے دنیا کے سارے نظام کو الٹ پلٹ کر دیکھ لیا، ذہین لوگوں کی بات کو ساتھ لے لیا، تو اب مجھے کوئی ہرا نہیں سکتا، یہ بات جو ہے وہ ایسی ہے کہ جس کے خلاف بات ہو ہی نہیں سکتی۔ بندہ اپنے طور پر سارے ذرائع اختیار کرتا ہے، اسباب اختیار کرتا ہے، لیکن جو اس کا کامل بھروسہ ہوتا ہے وہ ان اسباب پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ مسبب الاسباب پر ہونا چاہیے، وہ خالق اسباب پر ہونا چاہیے کہ رب العالمین ہے وہ کہ جس نے اسباب مہیا فرمائے ہیں، پیدا فرمائے ہیں اور ہمیں عطا بھی فرما دیے ہیں۔ تو بندہ اپنی وسعت کے مطابق، اپنی کیپیسٹی کے مطابق لوگوں سے بات بھی کرتا ہے، ان کو مشورے میں بھی شامل کرتا ہے، اور ان پر بھروسہ بھی کرتا ہے کہ یہ میرے اعتماد کے بندے ہیں، یہ کام کر لیں گے۔ لیکن کام ہوتا ہے نہیں ہوتا یا لو لگانے کی بات ہے تو پھر اس میں یہ ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم کسی کام کو کرنے کا ارادہ کر چکے ہو تو پھر اللہ رب العالمین پر توکل کر لو، اب بھروسہ اس پر کرو کہ میرا مالک و مولا ہے، یہ میرے کام بنا دے گا، یہ بندے کام بنا دیں گے، اس پر بندہ غور کر لے کہ بندے کام بنانے والے ہیں کہ نہیں، ان کو تو رب العالمین نے خود بطور اسباب پیدا فرمایا ہے، مسبب الاسباب اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ ہم سفر کا ارادہ کرتے ہیں اپنے گھروں سے چل کر اپنے منزلوں تک، جس کا جیسے ابھی صبح کا وقت ہے، لوگ اپنے سفر اختیار کر رہے ہوں گے تو کام یہ ہوتا ہے کہ اپنی ڈیوٹی پر پہنچنا ہے، اپنے بزنس پوائنٹ پر پہنچنا ہے، یا جہاں بھی آفس ہے وہاں تک کی دوڑ لگانی ہے، پہنچنا تو ہے۔ اب کیا ہوگا، کون پہنچانے والا ہے؟ اچھی گاڑی ہوگی اور اچھے ساتھی ہوں گے جو وہاں تک ساتھ جانے ہیں، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رات کو گاڑی صحیح چھوڑی تھی، بالکل درست تھی، صبح اٹھے ہیں، گاڑی لے کر چلے ہیں، ایک دم پرابلم آ جاتی ہے، اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہی، آگے چلے تو جناب والا کوئی ایسا بڑا مسئلہ آ گیا کہ انجن سیز ہو گیا، اب کیا کرے گا بندہ؟ تو یہ وہ معاملات ہیں کہ یہ چیزیں اسباب ہیں، اسباب میں ایسا ہوتا ہے کہ اتار چڑھاؤ آ رہا ہوتا ہے، کمی زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، یہ چلیں تو صحیح چلتے رہتے ہیں، ایک جملہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے چلے تو چاند تک ورنہ شام تک، تو جتنا جس کی کیپیسٹی ہوتی ہے چیز چل رہی ہوتی ہے۔ لیکن جو آیت کریمہ آپ نے پڑھی نا، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، بندہ ہے، ایک مقررہ مدت تک اس کا سفر ہے، اور جب بندہ بندوں کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے تو پھر اس کی شان یہ ہوتی ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، بندہ اس ذات پر توکل کرے، اس ذات پر بھروسہ کرے کہ جس کو موت نہیں آنی، اور پھر توکل کا معنی اور مفہوم کو سمجھے۔ بندہ صرف ایک لفظ پر اگر سلام بات کو تولیں گے نا، بس اوقات پھر پریشان ہو جائیں گے، اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے، اس کے پیچھے رب العالمین جل وعلا نے کیا مصلحتیں پوشیدہ رکھی ہیں، کن باتوں کو اس کے پیچھے رکھا ہوا ہے، اس سارے آئیڈیا کو چھوڑ کر، اس ساری بات کو چھوڑ کر، اس سارے فلسفے کو، حکمت کو چھوڑ کر بندہ بولے اعتماد یا تو یہ یا تو یہ، یوں کر کے اگر فیصلہ کرنا چاہے گا تو مشکل میں پڑ جائے گا۔ یہاں جو اعتماد علی الخلق والا معاملہ ہے کہ بندے پر اعتماد کیا جائے، تو اس کے مقابلے میں صوفیہ نے جو بات بیان فرمائی وہ ہے توکل۔ ایک ہے بندے پر اعتماد، جو بندہ کرتا ہے دھوکہ کھا جاتا ہے، اعتماد کیا تھا لیکن کام پورا نہیں ہوا، اور دوسری طرف ہے اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرنا۔ تو وہ جو اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے تو رب العالمین خود ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان توکل کرنے والوں کو، بھروسہ کرنے والوں کو محبوب بھی رکھتا ہے، ان کو پسند بھی فرماتا ہے، اور وہ پھر ان کے کام بھی بنا دیتا ہے۔ بندے نے جو ذریعہ اختیار کیا ہوتا ہے، بسا اوقات وہ ذریعہ دھوکہ دے جاتا ہے، یعنی جیسا آئیڈیا تھا کہ ایسا کام ہو جائے گا ویسا نہیں ہو پایا، لیکن
मुसब्बिबुल असबाब ने कोई और सबब ऐसा बना दिया आहा, कि बंदे को पता ही नहीं था, लेकिन उससे बेहतर अंदाज में काम काम हो गया। वाह, हमारी अपनी जहनियत, अपनी सोच होती है और उसका एक दायरा कार होता है, जी। लेकिन रब्बुल आलमीन जल्ला वाला का फरमान है वयरज़ुक़हु मिन हैतु ला यहतसिब। वाह वाह वाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला बंदे को वहां से दे देता है जहां से उसका गुमान ही नहीं होता, सोच ही नहीं होती। और ये करम का दरवाजा उस पर खुलता है वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला पर तवक्कुल करने वाला हो, फरमाया गया कि जो अल्लाह पर भरोसा करे तो बस फिर अल्लाह ही उसे काफी है। उसका क्या काम होना है, कहाँ से होना है, कैसे होना है, रब्बुल आलमीन जल्ला वाला उस काम को फरमा भी देता है, उसके लिए नए नए असबाब भी पैदा फरमाता है, और बंदा फिर अपने काम को अच्छे अंजाम तक पहुंचता देखकर ऐसा खुशहाल होता है और बसा औकात गौर कर रहा होता है कि मेरे मौला तूने ये वो अता फरमाया है जो मेरी सोच से भी ज्यादा है, जिसका तो मैंने कभी ख्याल भी नहीं अपने दिल में जमाया था कि मुझे ये भी मिल जाएगा और इतनी आसानी से मिल जाएगा। वो मालिक करीम है, वो हय्यो कय्यूम है, वो असबाब भी बना देता है और असबाब बनाने के बाद चीजों को बंदों तक पहुंचा भी देता है। वाह उसकी वाह ऐसी अजीम शान है कि अभी हम सुभान अल्लाह। इस बात को फोकस करके अगर अपनी जिंदगी में गौर करना शुरू करें ना, जी कि आज मेरे पास जो मुयस्सर नेमतें हैं जी, वो सारी वही हैं जिसके लिए मैंने कोशिश की है। कितनी चीजों के लिए तो मैंने कोशिश की और उस तक मेरी रसाई हो ही नहीं सकी, जी, और कितनी नेमतें मेरी झोली में वो हैं कि जिसका मैंने सोचा भी नहीं था, मेरे रब ने उन नेमतों से मुझे माला माल फरमा दिया। बंदा सोचता है अल्लाह की बारगाह में, सलमान भाई सवाल भी करता है, लेकिन एक मसला है उसके साथ ये होता है कि बंदा चीजों को सोच रहा होता है, बंदा तवक्को करता है अल्लाह करे सर्दी आ जाए, अल्लाह करे गर्मी आ जाए, जिसको जो मौसम पसंद हो पसंद, ठीक, उसकी तवक्को कर रहा होता है। बाहर आ लेकिन जाए, सुभान अल्लाह, जब चीजें आती है ना तो वो अपने लवाजमात के साथ साथ आती हैं, ऐसा ही है। सर्दी आएगी तो अच्छा मौसम है, बहुत सारे फ्रूट्स लेकर आएगी, बहुत सारे ऐसे अल्लाह रब्बुल आलमीन के नेमतें हैं जो रंगा रंग नेमतें का है। सर्दी आती है तो लेकर आती है, लेकिन जब बंदा एहतियात नहीं करता तो फिर उसकी अदम एहतियात की वजह से कभी नज़ला, कभी खांसी, कभी गला खराब, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई प्रॉब्लम, और मुख्तलिफ बीमारियों का भी बंदा शिकार हो रहा होता है। तो ये तो अपनी तौर पर तमन्ना कर रहा था, सर्दी ने अपने वक्त पर ही आना होता है, लेकिन इसको मिल जाती है। ये छोटी सी और सामने की मिसाल इसलिए पेश की कि बंदे ने तवक्को की थी, तमन्ना की थी, वो तो इसको मिल गया, लेकिन इसके साथ क्या क्या प्लस माइनस थे, इफ एंड बट्स क्या थे, उस पर इसने गौर ही नहीं किया था। तो नतीजा जो आया, अब पहले तो बड़े दिल से तमन्ना करता है कि अल्लाह करे सर्दी आ जाए, फिर हाथ जोड़ जोड़ के दुआएं करते हैं अल्लाह करे खत्म हो जाए। तो ये बंदे का हाल है। बंदा अगर अपने आप को रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की रहमत के सिपुर्द कर दे, वाह वाह, और सिपुर्द करना, बस फिर अल्लाह जिस हाल में रखे उस पर राजी रहने की कोशिश करे तो बंदे की जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है, बड़ी नेमतों और राहतों भरी हो जाती है। वरना कोशिशें करता है, ये करता चला जाता है, अपने आप को भुलाता है, पूरी तरह से अपना जोर लगाता है, लेकिन वो मन मानती मुरादें पा नहीं रहा होता जो तवक्कुल करके अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से आने वाहिद में इसकी झोली पर आगे गिर जाता है। वाह जी वाह, क्या बात है खालिद भाई, क्या खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई। ये जो आपने फरमाया अपने आप को सिपुर्द कर दे, ये मकाम तफवीज है। औफव्विदु अमरी इलल्लाह, मैं अपना मामला अल्लाह के सिपुर्द करता हूँ। इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, कि अल्लाह बंदों को देख रहा है। तो मदीन जल के नाज़रीन, अल्लाह करे हमें ये मकाम जो है वो नसीब हो और हम इस दर्जे पर जो है वो आए। आप यहाँ मैं एक बात जो है वो अर्ज कर दूं, एतमाद अलल खल्क का यहाँ एक और बात भी जो है वो मजमून इसका समझने की जरूरत है कि लोगों पर ऐसा रिलाय ना करें कि आप अल्लाह को ही भूल जाएं। बिल्कुल, यानी बस ये है ना, बस आप हैं तो क्या गम है। ये मैंने कल भी सुना, उसने कहा जी आप हैं यही गम है। यानी ये कहा किसी ने, उसको किसी ने किसी से कहा कि हम हैं तो क्या गम है, ने कहा जी आप हैं यही गम है, अल्लाह हमारे हाल पे जो है वो रहमत फरमाए। तो इस तरह के लोग भी होते हैं। लेकिन मैं यहाँ एक अर्ज करूं, कोई भी जो है वो आप कोई भी हम काम कर रहे हैं, कोई हमारा इदारा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है,
کوئی ہمارا آفس ہے، فیکٹری ہے، بزنس ہے، یا کوئی بھی ہمارا معاملہ ہے جس کے ساتھ لوگ ہمارے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، تو لوگوں کو اپنے ساتھ ریلیٹ کرنے سے پہلے ان کی چھان پھٹک ہو جائے، ان کے اخلاق و کردار کا جائزہ ہو جائے، ان کے ایف اینڈ بٹس کا جو ہے وہ حساب لگا لیا جائے، اس کو دیکھ لیا جائے، اور پھر جب ہمارے کرائٹیریا پر اور ہمارے پیمانے پر بندہ جو ہے وہ پورا اتر رہا ہے، تو اب اگلا کام ہمارا یہ ہونا چاہیے پھر اس پر اعتماد بھی کریں۔ کیا بات، لوگ بعض اوقات کیا کرتے ہیں، اپنے جو امپلائیز ہیں ان پر اعتماد نہیں کرتے، جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہے ان پر بھی اعتماد نہیں کرتے۔ اعتماد نہ کرنے والی بات یہ صورت ایک دوسری ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی ہے کیا نہیں ہے، پھر تو ظاہر سی بات ہے آپ اعتماد نہیں کریں گے۔ لیکن جب آپ کو ایک بندے کے ساتھ چلنا ہے، اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ کوئی آپ کا ریلیشن اس کے ساتھ ہے، ورکنگ ریلیشن ہے مثال کے طور پر، تو آپ یاد رکھیں اس کا جائزہ لے کر چھان پھٹک کر کے اس کو جو ہے وہ منتخب کریں، تاکہ پھر آپ کیا کریں، اس پر ٹرسٹ بھی کریں، اور ٹرسٹ کرنے کے بعد یاد رکھیں کہ آپ جو لوگ اپنے اوپر کیے جانے والے ٹرسٹ کو پورا نہیں کرتے، ایسے لوگ ڈی ویلیو ہو جاتے ہیں۔ دونوں باتیں غور کرنے کی ہیں۔ خالد بھائی کیا فرمائیں گے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقینی بات ہے کہ جیسے اعتماد کی بات چل رہی ہے، توکل کی بات چل رہی ہے، تو بندہ دنیا کے اندر جب رہ رہا ہے اسے لوگوں پہ اعتماد کرنا ہے، لیکن ایسا اعتماد نہ ہو، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہے چاہے دنیاوی اعتبار سے ہے، کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دور ہو جائے۔ ایسا توکل اور ایسا اعتماد اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے کہ بندہ دنیا سے بے نیاز ہو، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ اس کا اعتماد ہے تو وہ ایسا ہو کہ اسے دنیا کی پرواہ نہ ہو، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرف ہمیں رغبت دلائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ اعتماد کریں۔ لیکن صحابہ نے جب عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا ہم اسباب کو اختیار کیے بغیر، اور اس کی ایک مثال عرض کی کہ گھوڑا باندھے بغیر ہم اعتماد کر لیں کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے؟ تو ارشاد فرمایا نہیں، گھوڑا باندھ کر پھر اعتماد کرو، یعنی دنیاوی اسباب اختیار کریں اور اللہ کی ذات پہ اعتماد کریں۔ ہم دنیاوی اسباب بعض اوقات اختیار کر کے اسی پر ہی اعتماد کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ اس چیز کو جو ہے نا وہ ایک جسے کہنے قابل مذمت ہے، اس چیز کو دیکھا جائے گا۔ ہم اپنے اندر اس بات کو دیکھیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہمارا تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بہت اعتماد ہے، ہمیں باقی دنیا کی پرواہ نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنے جو ظاہری اعتبار سے نظر آ رہا ہوتا ہے تمام تر توقعات جو ہیں وہ ظاہری اسباب پر لگائی ہوئی ہوتی ہیں، اور ہم اسی پر ہی سب بلیم کر رہے ہوتے ہیں، اسی پر ہی سب کچھ وہ ڈال رہے ہوتے ہیں کہ میں نے تو سب کچھ کیا تھا پھر کیوں نہیں ہوا۔ تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسے والی جو بات ہے، ایک اعتماد اور کامل یقین والی بات ہے، اس میں کہیں نہ کہیں ہمیں کمزوری نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ بہرحال اللہ کی ذات پہ جب کامل بندے کا بھروسہ ہوگا، اور اس کی علماء نے ایک مثال یوں بھی دی، جیسے سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ متوکل وہ ہے، اللہ کی ذات پہ کامل بھروسہ کرنے والا وہ شخص ہے جو ایک پیسہ بھی حرام کا نہ لے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے جب اس نے حرام کا ایک پیسہ بھی لے لیا، گویا اس کا اللہ کی ذات پہ وہ بھروسہ جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں رہا، اس نے حرام پہ بھروسہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی حلال پہ اس کو اعتماد نہیں رہا۔ تو اب بہت سارے ہم میں سے ایسے حرام کمائی جا رہے ہیں، کھائی جا رہے ہیں، اور کہیں گے کہ ہمارا اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، ہم اللہ کی ذات پہ بڑا یقین رکھتے ہیں، رشوت بھی لیے جا رہے ہیں، سود بھی کھائے جا رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ آپ کا فرمان جو ہے نا جھنجھوڑنے کے لیے ایسے لوگوں کے لیے کہ ایک پیسہ بھی حرام کا جو کھانے والا ہے وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والا نہیں، کہ وہ تو حرام کھا کے اللہ کی ذات کے بھروسے سے اپنے آپ کو نکال رہا ہے۔ سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں دونوں بڑے جو ہے تعلق تھا، دوست تھے، ان کی آپس میں ملاقات ہوئی تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم میں سے جو پہلے انتقال کر جائے وہ اپنے دوست کے خواب میں آئے گا، جو بھی پہلے انتقال کر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بڑی شانیں دی ہیں، تو جو پہلے انتقال کر جائے وہ اپنے جو ہے وہ خواب میں آئے گا اور آ کے یہ بتائے گا کہ وہاں پر اس کے ساتھ جو ہے کیا معاملہ پیش آیا۔ اب ان میں سے ایک جو ہے وہ پہلے انتقال کر گئے اور وہ دوسرے کے خواب میں آئے اور آ کر انہوں نے بتایا، 3 دفعہ یہ جملہ کہا کہ وہاں پر میں نے جس نیکی کو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول پایا
وہ اللہ کی ذات پر توکل کرنا ہے. اور میں نے تمہارے لیے وہاں خوشخبری پائی, یعنی اپنے دوست کو خوشخبری بھی دے رہے ہیں اور جو ایک اللہ کی بارگاہ میں مقبول ترین نیکی بیان کر رہے ہیں وہ توکل ہے کہ اللہ کی ذات پہ توکل جو ہے. تو اس کی وہ ایک مثال, بڑی مشہور مثال ہے, دی جاتی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ دو بلڈنگوں کے درمیان جو ہے وہ ایک رسا لگا ہوا تھا, اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے بچے کو اس نے کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے اور وہ چل کے جا رہا ہے رسے کے اوپر جو ہے. ویسے ایک بلڈنگ سے, ہائی رائز بلڈنگ ہے, اور چل کے جا رہا ہے, ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ تک پہنچ گیا. تو اب جو ہے وہ جب وہ پہنچ گیا, لوگوں نے اس کو جو ہے نا اپریشیٹ کیا, لوگوں نے بڑا جو ہے نا وہ کہ اتنا, وہ بعض اوقات ایسے موقع پہ لوگ تالیاں وغیرہ بجا دیتے ہیں. تو اب جو ہے وہ کہنے لگا, جو لوگ وہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں کھڑے ہیں, دو دیکھنے کو ہے کہ ایک تماشا دیکھ رہے تھے کہ آیا کہ جاتا ہے یا نہیں, تو ان سے وہ کہنے لگا کہ اب میں اپنے بیٹے کو لے کے کندھے پہ اٹھا کے اس طرف آیا ہوں, آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا میں اب اس بلڈنگ سے اس بلڈنگ کی طرف جاؤں تو جا سکتا ہوں اسی طرح سے؟ انہوں نے کہا کہ بالکل جا سکتے ہیں, جب آپ آ گئے ہیں تو آپ چلے بھی جائیں گے. انہوں نے کہا آپ کو یقین ہے؟ یعنی کہ بالکل یقین ہے. تو اس نے کہا کہ اچھا پھر میں اپنا بچہ اتارتا ہوں, اب آپ لوگ جو ہے وہ اپنا بچہ مجھے دیں, کوئی آپ میں سے دے, میں اس کو اٹھا کے لے جاتا ہوں. اب کوئی بھی تیار نہیں تھا, کوئی مطلب جو ہے نا یا تو خود بھی مرے گا اور ہمارے بچے کو بھی مارے گا, کوئی تیار نہیں ہو رہا. تو اب جو ہے اس نے کہا کہ آپ لوگوں کو مجھ پہ یقین ہے لیکن بھروسہ نہیں ہے, اعتماد نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ اسی طرح سے آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہے کہ کرنا سب اسی نے ہے, لیکن آج آپ لوگوں نے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیا ہے. اللہ کی ذات پہ ہمیں, اللہ کی ذات پہ یعنی یوں کہہ لیں کہ اپنے تمام ظاہری جتنے اسباب ہیں ان سب سے زیادہ اللہ کی ذات پہ اعتماد ہونا چاہیے. ظاہری اسباب جو ہے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں, اور مسبب الاسباب, جو اسباب کو پیدا کرنے والی ذات ہے, اس پہ حقیقی بھروسہ ہونا چاہیے. اس میں آج ہمارے اندر جو ہے کہیں نہ کہیں کمزوریاں پائی جاتی ہیں, اس کو جو ہے وہ ہمیں مضبوط کرنا چاہیے. سبحان اللہ. اور لوگوں پر ٹرسٹ کرنے کے حوالے سے بلال بھائی کیا کہیں گے؟ جیسے ورکنگ ریلیشن میں لوگ ہمارے ساتھ ہیں, تو آفس ورک میں ہمارے ساتھ ہیں, تو ان پر بھی ٹرسٹ کرنا چاہیے. ان کو رکھنے سے پہلے ان کا پورا کرائٹیریا بندہ جو ہے وہ چیک کر لے, اور جب واقعی ریلائبل لوگ ہیں اور اچھے جو ہے وہ لوگ ہیں تو پھر ان پر اعتماد بھی کیا جائے. جی بالکل, آپ صحیح فرما رہے ہیں. اس میں دو چیزیں ہیں اعتماد میں, توکل میں, اعتماد میں دو چیزیں. ٹرسٹ کے حوالے سے, اعتماد کے حوالے سے دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کوشش پر ٹرسٹ کہ آپ یہ کر سکتے ہیں, اور دوسرا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. نتیجے کے معاملے میں ٹرسٹ کرے رب تبارک و تعالیٰ پر. کوشش کے معاملے پر آپ اپنے آپ پر بھی ٹرسٹ کریں, کہ اپنی صلاحیتوں پر ٹرسٹ کریں, اپنی ایبلٹی بھی ٹرسٹ کریں کہ آئی کین ڈو اٹ, میں یہ کر سکتا ہوں. اپنے آپ پر اعتماد خود اعتمادی جس کو بولتے ہیں نا, وہ اپنے اندر سیلف ٹرسٹ پیدا کریں. اور دوسرا اپنے ہمت پیدا کریں. ہمت اور ہے, ٹرسٹ ایک اور چیز ہے. ٹرسٹ یہ ہے کہ آپ کی ہمت ہے, آپ کو کریج ہے کہ میں کروں گا, ہمت ہے, آپ نے شروع کیا, لیکن آپ خود جو ہے نا متذبذب ہیں کہ یار یہ میں کر پاؤں گا ہی نہیں کر پاؤں گا, پورا کر پاؤں گا. ہمت آ گئی کہ یار مجھے بائک چلانی ہے, ہمت کر لی اس نے, لیکن اب وہ ذہن میں ہے کہ یار میں کر بھی سکوں گا ہی نہیں, تو کام شروع کر دیا, ہمت آ گئی, اب اس پہ اعتماد ہی نہیں اپنے آپ پر کہ یار میں اس کو سنبھال پاؤں گا نہیں سنبھال پاؤں گا. اعتماد پیدا کرے اپنے اندر, اور اپنے ورکنگ ریلیشنز پر, کہ آپ کے جو کولیگز ہیں, آپ کے گھر پہ فیملی ممبرز ہیں, آپ کے رشتہ دار ہیں, اسی طرح آپ کے ماتحت ہیں, ان پر آپ اعتماد کریں. اعتماد پہلے تربیت کر دیں ماتحت کی, بچوں کی, گھر پہ سکھائیں. اب آپ کو ایک لگ گیا کہ یار یہ کر سکتا ہے, اتنا سکھا دیا, اب آپ اعتماد کریں. اعتماد نہیں کریں گے نہ آپ گھر چلا سکتے ہیں, نہ کاروبار چلا سکتے ہیں, نہ اپنی کمپنی چلا سکتے ہیں, نہ اپنا ادارہ چلا سکتے ہیں. یعنی کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتے کہ جو آپ کے ماتحت یا آپ سے متعلق لوگ ہوں گے. نہ اپنے کولیگ پر اعتماد نہیں کریں گے تب بھی کوئی بھی چیز, کوئی بھی ادارہ جو ہے کامیاب نہیں بن سکے گا. اگر ہم اس کی مثال پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے لیں تو سیدنا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا اسامہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر بنایا. عمر کتنی تھی؟ اعتماد کیا. اجلہ صحابہ کرام علیہم رضوان تھے, بلا شبہ وہ ان کے پاس مہارت اور یہ سب تھی, لیکن آپ نے اس پر, اس امیر لشکر پر اعتماد کیا
फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एतमाद किया तो फतूहात नसीब हुई। इसी तरह आप देखें, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने काम सपुर्द किया, एतमाद किया, पहले तरबियत फरमाई, उसके बाद अब ट्रस्ट किया, एतमाद किया, नताइज मिले। हमारे यहाँ क्या एक इशू होता है नॉर्मली, सिखा दिया, अब उस पर एतमाद नहीं करना, अब उंगली पकड़ा कर चलना ही है, बस उसको चलाते ही रहना है सारी उम्र। यानी सिखाया है भाई आपने, इतना अरसा सिखा दिया है, इसको ट्रेन कर दिया है, बच्चे को आपने इतना सिखाया है, अब वो 16, 17, 18 साल का हो गया, अब आप उस पर जिम्मेदारी दें, एतमाद करें, वो आगे निकलेगा। अब ये नहीं कि उंगली पकड़ा के ही चलाते रहें, फिर ये कि उसके अंदर कोई अपनी एबिलिटी पैदा नहीं होगी, अपनी खुद एतमादी पैदा नहीं होगी, वो फिर दूसरों के सहारे ही जीता रहेगा, मखलूक के सहारे ही जीता रहेगा। जो रब तबारक व तआला ने उसे सलाहियतें दी हैं, उस पर एतमाद करते हुए कभी काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए लोगों पर एतमाद करें, लेकिन एतमाद करने से पहले के स्टेप्स हैं वो पूरे कर लें, और फिर एतमाद करने के बाद उनकी निगरानी भी करते रहें। जी, उसको देखते हुए ना, मैं ये ना भाई एतमाद करके बंदा क्या काम से करके खुद क्या हो गया, खुद सो गया, अभी ठीक है भाई अब आप ही कर लें। इसमें सलमान भाई, इसको आप इस तरह मिसाल से समझें कि ड्राइविंग स्कूल में बंदा जाता है ना, उसको सिखाते हैं, पहले सिखाते हैं, उसके बाद एक स्टेज आती है कि उसको लर्नर का एक स्टेटस मिल जाता है कि यार अब ये थोड़ा बहुत इस काबिल हो गया है कि ये गाड़ी पे हाथ साफ करना शुरू कर दे। अब उसको स्टीयरिंग पे बिठाते हैं, साथ वाली सीट पे नहीं बिठाते, स्टीयरिंग पे बिठाते हैं। स्टीयरिंग पे बिठा के उसको अकेला नहीं छोड़ देते रोड पर, इंस्ट्रक्टर साथ बैठता है, कंट्रोल कुछ ना कुछ अपने पास भी रखता है, अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी हो तो मैं डिसीजन फौरन कोई ना कोई काम करके उसको हादसे से बचा सकूं। हमें यही काम करना है, सिखाएं, फिर अपने कुलीग्स को, मातहत को, फैमिली मेंबर्स को, बच्चों को ड्राइविंग सीट पे बिठा के हम खुद साइड सीट पे बैठें और आंखें खुली रखें, उसको काम करने दें, जहां गलती हो इस्लाह कर दें। मरहबा। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि अब आपको आंखें बंद करने में भी कोई वो नहीं है कि अब इसको बोल दिया काम हो जाएगा। मरहबा। तो ये स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तब जाकर जो है एक वो एतमाद, खुद एतमादी, ये सब पैदा होगा। ये सब कर लिया, अब ये है कि इसका नतीजा रब तबारक व तआला पर। वाह 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 बिलाल भाई, क्या बात है, मरहबा, माशाल्लाह अल करीम, बड़े अच्छे अंदाज में इसको लिया। एक और भी इसमें पॉइंट है, ये बात जो है मुकम्मल होगी, और यहाँ ये बात भी होगी कि आपने जब एतमाद किया है, ट्रस्ट किया है किसी के ऊपर, कोई काम किसी के हवाले किया, स्पुर्द किया, ये हम ऑर्गेनाइजेशनल जो पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो है वो बात कर रहे हैं। तो अब आप उसके ऊपर नजर भी रखें और चेक एंड बैलेंस भी जो है वो रखें कि क्या इसके जो है वो फायदे आ रहे हैं, क्या कहाँ गफलत हो रही है। कल मैंने एक बात सीखी और मुझे बात का जी बड़ा मजा आया। एक सैयद साहब हैं, बड़े प्यारे आदमी हैं, तो वो जो है वो उनसे बात मैंने सीखी वो ये है कि जब बंदे को यूं लगता है ना कि मेरे ऊपर कुछ भी नहीं है, भाई मैं ही मैं हूं, सैयद आतिफ शाह साहब आप भी जानते हैं, खालिद भाई, तो जब बंदे को यूं लगता है ना कि मैं खुद ही हूं, मैं ही मैं हूं, मेरे ऊपर कोई नहीं, मुझसे कौन पूछेगा, फिर बंदा सुस्ती का शिकार होता है। और जब सुस्ती का शिकार होता है तो फिर कोई ना कोई ऐसा काम कर देता है कि जो इसको या तो डी वैल्यू कर देता है, या इसकी प्रोग्रेस के अंदर क्या करता है, कमी लेकर आता है, या फिर मुजरिमाना गफलत के जुमरे में लेके चला जाता है। या अल्लाह। इसलिए बंदे को यूं होना चाहिए कि ऑल इन ऑल मैं ही नहीं हूं। इससे क्या होगा, एक तो उसका काम प्रॉपर वे में होता रहेगा, मुजरिमाना गफलत से अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाएगा, और जो उसकी प्रोग्रेस है, जो अच्छी प्रोग्रेस है, उसको मेंटेन रखने में क्या हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा। तो कभी भी कोई मनसब मिल जाए, कभी भी कोई जिम्मेदारी मिल जाए, कभी भी कोई इख्तियार मिल जाए, कोई अथॉरिटी मिल जाए, ठीक है, तो बंदे को ये नहीं समझना चाहिए कि अब क्या हूं, ऑल इन ऑल मैं ही हूं। इस अंदाज में जो है वो आगे नहीं आना चाहिए। अल्लाह पाक जो है वो हमारे हाल पे रहमत फरमाए। अल्लाह देख रहा है जी, हर वक्त ये चीज जो है वो बंदे के ज़हन में रहनी चाहिए कि अल्लाह मुझे देख रहा है, कोई और नहीं भी देख रहा, कोई कैमरा नहीं भी देख रहा, या कोई और
نہیں بھی دیکھ رہا, یا کوئی ابھی مجھ سے پوچھ بھی نہیں سکتا, یا کوئی کہہ بھی نہیں سکتا, یا دیکھ رہا ہے میرا غلط کام اور اس پر مجھے جو ہے وہ ٹوک نہیں سکتا, کچھ کہہ نہیں سکتا, وہ نہیں کہہ سکتا. یا بندہ بعض اوقات فرعونیت کے اس جو ہے وہ درجے پر پہنچا ہوا ہوتا ہے کہ لوگ بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کوئی بات کریں گے تو یہ فتنہ جو ہے وہ کھڑا کرے گا, اس لیے خاموش ہوتے ہیں کہ ڈر سے. تو کوئی نہیں اگر بول رہا یا کوئی کچھ نہیں کہہ رہا, لیکن یاد رکھیں اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ پاک کا ڈر اللہ ہمیں نصیب فرمائے, آمین. اور ہمیں برے کاموں سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ جو ہے وہ ایک بات ہوگی. سلمان میں جی فرمائیے. ایک چیز میں اور ایڈ کر دوں, آپ نے نگرانی کا فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ یہ دیکھ لے کہ مجھ سے بھی اوپر ہیں, سپیریئر ہیں. صحیح. ایک تو رب تبارک و تعالی تو سب سے بڑا, جی ساری چیزیں اسی کی کنٹرول میں, وہ غفار بھی ہے, قہار بھی ہے, وہ فوق کل ذی علم علیم بھی. یہ ہر شعر کو سوا شعر ہم نے سنا بھی ہے کہ ہر شعر سوا شعر ہے. آج یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے, اس سے ہی بڑا کوئی ہے دنیا میں بھی ہے, اور رب تبارک و تعالیٰ تو ہے ہی, وہ تو خالق ہے نا جی. وہ تو خالق ہے. دوسرا آپ نے جو بات فرمائی کہ اعتماد کریں اور نظر رکھیں, نظر رکھیں, واچ کریں. واچ کریں یعنی نگہبانی کریں کہ غلطی نہ ہو جائے. یہ نہ ہو کہ بار بار اس سے پوچھ کے ٹارچر کریں, کام دے کے چھوڑ دیں, کرنے دیں اسے. ہو گیا, کر لیا, ایسے کیوں کیا, یہ نہیں کرنا تھا, رائٹ جانا تھا, لیفٹ نہیں جانا تھا. ایسے کریں گے نا تو پھر وہ اعتماد بھی نہیں پیدا ہوگا. یہ تو ہوا کہ آپ اپنے اشاروں پر ہی چلا رہے ہیں اسے, اس کو کرنے نہیں دے رہے. اعتماد کریں, اس کے بعد نظر رکھیں کہ غلطی میں نہ پڑے, اس کو اپنا کام کرتے رہنے دیں. سوالات بے جا مداخلت نہ کریں, بے جا مداخلت نہ کریں, تبھی جو ہے نا وہ سیکھے گا بھی اور کام بھی اچھا ہوگا. بڑی بڑی پیاری بات کہی. بعض اوقات لوگ جو ہے وہ یوں بھی کرتے ہیں, بات پہ کیا کرتے رہیں گے, اس کو گھماتی رہیں گے اس کو, تو یوں بھائی تھوڑا کرنے دیں. ہاں غلطی کر رہا ہے وہاں بتائیں, دیکھیں یوں نہیں, یہ کام کیا ہے, یوں ہوگا. خامی کو کیا کریں, دور کریں. خالی جگہ کو کیا کریں, پر کریں. زخم ہے تو اس پر کیا کریں, مرہم رکھیں. کوئی غلط فہمی ہے تو اس کو کیا کر دیں, دور کر دیں. لیکن ایسی خام خواب ٹوکتے رہیں گے. میں آپ کو عرض کروں, کوئی بھی بندہ ہو نا جسے اپنے آپ پر بڑا اعتماد ہو, میں یوں ہوں جی, میں یوں کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, بندے کو ڈسٹریکٹ کرنا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. اس کو ٹریک سے ہٹانا, کنسنٹریشن اڑانا تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. ایسی لوگ جو ہے وہ بات کہہ رہتے ہیں کہ بندہ بات میں کیا ہو جاتا ہے, وہ گم ہو جاتا ہے. اور ایسے افراد بھی موجود ہیں کہ آپ کو بات بتائیں گے اور یوں بات بتائیں گے کہ آپ اپنی بات کیا ہو جائیں گے, بھول جائیں گے. یوں بھی موجود ہیں. بہرحال اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. خام خواہ کی جو ہے روک ٹوک اور نوک جھوک یہ بھی نہیں ہونی چاہیے. بلال بھائی نے ایک اچھا اس میں جو ہے نا وہ چیز ایڈ کر لی. اور اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ دھوکے سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. دھوکہ دینا بھی نہیں ہے اور دھوکہ کھانا بھی نہیں ہے. اپنی عقل کو, اپنے ذہن کو کیا رکھنا ہے, شارپ رکھنا ہے, اور اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں کوئی دھوکہ نہ دے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس حوالے سے فرماتا ہے کہ خذو حذرکم, صحیح, کیا ایمان والو تھوڑا ہوشیاری سے کام لو. صحیح. یعنی ایسا بھی بھولا بھالا نہیں ہونا چاہیے کہ جو مرضی آئے دھوکہ دے کے چلا جائے, میں تو سیدھا آدمی ہوں, میں تو بھولا آدمی ہوں. تو اسلام اس چیز سے منع کرتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے بھی اس چیز سے, بلکہ ایک صحابی تھے تو حضور نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ انہیں اختیار ہے, وہ تھوڑے سے سادہ تھے. یعنی ہمیں ہر معاملے میں نہ دھوکہ دینا ہے نہ دھوکہ کھانا ہے, تو اس پہ رکھنا ہے. اعتماد بالکل کرنا ہے, لیکن یہاں بھی یہ فرق رکھنا ہے کہ مخلوق پہ ہم اعتماد کر رہے ہیں اور خالق پہ اعتماد کر رہے ہیں, دونوں ہم بات کر رہے ہیں, تو دونوں میں فرق رکھنا ہے. ایسا ہی ہے. جو اعتماد کا جو نتیجہ ہے, جیسے بلال بھائی نے فرمایا, نتیجہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہی چھوڑنا ہے, لیکن جو مخلوق پہ بھی اعتماد کرنا ہے تو اس میں ایسا اعتماد نہ ہو کہ لوگ آپ کو آئیں اور دھوکہ دے کے چلے جائیں, آئیں اور دھوکہ دے کے چلے جائیں, اور آپ کہیں کہ یار میں چلے کوئی نہیں, میں سادہ آدمی ہوں. یہ بھی ایک اصول ہے. تو اللہ پاک ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. اور میں ایک بڑا اہم پوائنٹ جو ہے وہ لینا چاہ رہا ہوں, اور ناظرین کی توجہ بھی چاہ رہا ہوں, اور یہاں حاضرین کی توجہ بھی چاہ رہا ہوں. راز کس کو بتائیں, راز کے معاملے میں کس پر اعتماد کریں؟ خالد امیر بھائی سے شروع کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر.
کہا جاتا ہے کہ بشر راز دلی دے کر ذلیل و خوار ہوتا ہے، نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے. صحیح ہے. جو راز ہے وہ آپ کی حفاظت کرتا ہے، اور جب آپ نے وہ کسی اور کے سپرد کر دیا تو پھر آپ گئے کام سے. اب اس کی مہربانی ہے، وہ بچا کر رکھے تو بچا کر رکھے، وہ چاہے تو عام ہی کر دے. انسان کو راز دینے میں بہت محتاط ہونا چاہیے. وہ رازدار بہت کم ہی رہتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، تو دیواروں سے بھی اپنے راز نہ کہے. اس پر ایک حکایت سنائی جاتی تھی کہ کوئی بادشاہ تھا، اور اس بادشاہ کے نا اس نے ایک خاص حجام رکھا ہوا تھا کہ بس یہی ہے جو میرے بال بنائے گا، اور جب یہ بال بنائے گا تو اس وقت میرے کمرہ خاص میں اور کوئی نہیں آئے گا. بہرحال وہ حجام پہنچا بادشاہ کے پاس اور اس کے بال بنائے. بادشاہ نے اس کو بتا دیا کہ دیکھو یہ میرا ایک راز ہے جس کی وجہ سے تمہیں میں اس کمرے تک لایا ہوں. یہ راز تم نے اپنے پاس ہی رکھنا ہے، اور اگر یہ راز کہیں اور لیک ہوا تو پھر تم جان سے جاؤ گے. یقین بہرحال اس نے کہا ٹھیک ہے. اب جب بال کاٹنے شروع کیے تو بادشاہ کے سر پر کان نکل آیا. یہ بڑا حیران ہوا، اور انوکھی بات اس کو پتہ چلی کہ واہ، بادشاہ کے سر پر کان ہے. بادشاہ کے سر پر ایک تو سائڈ میں یوں ہوتا ہے، اس کے سر پر کان تھا. تو اس کی یہ بڑا حیران ہوا، بھائی یہ کیا بات ہو گئی. دیکھ تو لیا اس نے، اور اس وقت جب کمرے سے نکلا تو جان کا خوف تھا، کسی کو نہیں بتاؤں گا، کسی کو نہیں بتاؤں گا. لیکن بعض افراد وہ ہوتے ہیں کہ وہ کوئی بات ان کو سمجھ میں آ جائے یا نہیں پتہ چل جائے تو پیٹ میں ہول پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. سمجھ نہیں آ رہا ہوتا اب کیا کروں، کسی کو بتائے بغیر رہا نہیں جاتا. تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا کسی کو بتاؤں گا تو بادشاہ کو پتہ چلے گا، وہ جان لے لے گا. اب کیا کروں. یہ گیا کہیں اور کسی درخت کے پاس جا کر نا اس نے یہ سارا قصہ سنا دیا کہ آج یہ ہوا، یوں ہوا، بادشاہ کے کان ہے، بادشاہ کے کان ہے. ایک زمانہ گزرا کہ اس درخت کا ڈھول بنا، اور جب ڈھول بنا وہ بجایا گیا تو پتہ چلا کہ جو اس نے بولا تھا نا وہی آواز ڈھول کے بجنے پر پیدا ہوتی. ہے تو فرضی واقعہ، لیکن اس سے سنانے والوں نے نصیحت یہ بیان کی کہ ڈھول بجتا تھا اور وہ یہ بیان کرتا تھا کہ بادشاہ کے کان ہے. بادشاہ کے کان میں اس ڈھول کی آواز پڑ گئی. بادشاہ نے اسی بندے کو بلایا کہ میرا یہ راز تھا، کسی اور کو تو پتہ نہیں تھا، ایک تم ہی تھے جو جانتے تھے، یہ تم نے ہی بات راز افشا کیا ہے. اس کو پکڑا اور سزا دے دی. بیان کرنے والوں نے اس میں نصیحت یہ بیان کی کہ جو راز ہوتے ہیں نا ان کی حفاظت صرف جانداروں سے نہیں کرنی پڑتی. جس کو راز رکھنا ہے پھر وہ ہر ایک سے ہی راز میں ہی رہنا چاہیے. صیغہ راز. صیغہ راز کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ ہی کی بات ہے، یہ اور کسی کو نہیں دی جائے گی. بندہ پہلے تو دیکھ لے سلمان بھائی، راز جو بن رہے ہیں نا وہ راز ہیں کیا. تھوڑا سا اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایسی کیسی زندگی گزار رہا ہے کہ جس کو اتنے رازوں میں رکھنا پڑ رہا ہے. ہاں بسا اوقات ایسا ہے کہ بندے کا کوئی فیملی میٹر ہوتا ہے، کوئی گھر کی بات ہوتی ہے، گھریلو جھگڑا ہوتا ہے، اس کو تو بالکل بندہ چھپائے اور غیروں میں بیان نہ کرے. لیکن اگر اپنی لائف وہ اتنی بے احتیاطیوں کے ساتھ گزار رہا ہے کہ اس نے جو لبادہ اوڑا ہوا ہے وہ بڑا انسانی لبادہ ہے، لیکن اندر اس کی بڑا ایک خطرناک اور ہولناک حیوان چھپا ہوا ہے. اس حیوانیت کو چھپانے کے چکر میں وہ ایک اچھے لبادہ اوڑے پھرتا ہے، اور پھر اس بات کو وہ یوں کر کے رکھتا ہے کہ یہ میرا راز ہے، یہ کسی کو پتہ نہ چلے. تو مہربانی کر کے اگر ایسا معاملہ ہے تو اس راز کو رکھیں ہی نہیں، اس بات کو ہی ختم کر دیں اور لوگوں کے سامنے پھر ویسے ہی پیش ہوں جیسے آپ ہیں. اپنا ظاہر بھی اچھا رکھیں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ مالک کریم باطن بھی اچھا رکھے. لیکن گھر کی باتیں، کانفیڈینشیل معاملات، کئی بندہ آفس میں ہوتا ہے تو وہ کچھ آفس کی اپنی پرائیویسیز ہوتی ہیں، ان کی اہم باتیں ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ان کو پبلک کر دیا جائے. کہا جاتا ہے کچھ پالیسیز ہوتی ہیں، کچھ ریٹرن ہوتی ہیں، کچھ ہڈن ہوتی ہیں. انڈر دا ٹیبل لفظ استعمال ہوتا ہے. جی انڈر دا ٹیبل. جی تو وہ ایسی ہوتی ہیں جو بعض چیزیں سینہ بہ سینہ چلنے والی ہوتی ہیں. صحیح. وہ اہل دیکھ کر امانت سپرد کی جاتی ہے. جی تو وہ وہاں وہ معاملہ ہوتا ہے. پھر وہ باتیں صیغہ راز کی ہوتی ہیں. ان رازوں کو جو بندہ افشا کرتا ہے، راز کو ظاہر کر دیتا ہے،
پھر وہ قابل بھروسہ بھی نہیں رہتا, قابل عزت بھی نہیں رہتا. سلمان بھائی اس میں مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے جی. کہ استعینوا علی قضاء حوائجکم بالکتمان، واہ. کہ اپنی حاجتوں کو پورا کرنے میں یعنی ان کو کامیاب کرنے پہ رازداری کے ذریعے مدد حاصل کرو. واہ. اچھا، رازداری کے ذریعے مدد حاصل کرو. پھر آگے ہے کہ ہر ذی نعمت جو ہے وہ محسود ہے، حسد کیا جاتا ہے. آپ کو کوئی کامیابی ملی یا کوئی ایسا کام آپ کر رہے ہیں، ڈیل کر رہے ہیں، یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ کو فائدہ ہونے والا ہے دینی دنیاوی اعتبار سے، آپ اس کو کچھ چھپا کے رکھیں. ہر ایک کو بتاتے نہ پھریں کہ او ہو میرا یہ ہو گیا. نظر لگنے کا اندیشہ، نظر لگی تو وہ بنتا کام بگڑ جاتا ہے. اسی طرح کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں، کوئی غلطی ہو گئی یا کسی پرابلم میں آ گئے، اب بھی جو ہے نا اس کو چھپا کے ہی رکھیں، اپنی ذات تک ہی رکھیں، اپنی ذات تک رکھیں، تاکہ کسی کو آپ بتائیں گے کل آپ کو یعنی وہی شخص آپ کو بلیک میل بھی نہ کریں، اور دوسرا اس چیز کو آپ کے خلاف بھی استعمال نہ کریں، آپ کی عزت اتارنے کے، آپ کی عزت خراب کرنے کے پہ در پہ یعنی در پہ نہ ہو جائے. یہی ہوتا ہے کہ میں نے ایک کو بتایا یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ہاں یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تو جس نے کہا نا کہ بات کی جا رہی ہے، آپ بااعتماد ہیں، آپ سے تعلق ہے، میں آپ سے ہی بات کر رہا ہوں، بولے جی جی بالکل آپ مجھ سے ہی بات کر رہے ہیں. وہ آگے بھی یہی بولے گا، وہ آگے بھی یہی بولے گا کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کسی سے تذکرہ نہیں کرنا. یہ گھومتے گھومتے جو ہے نا پورے شہر میں ڈنڈورا اس کا پٹ جائے گا. تو اس لیے اپنی کوئی غلطی ہو، کوئی ایسا عیب ہو یا کوئی ایسی چیز ہو کہ جو آپ کو پریشان کر رہی ہے، آپ اس کو چھپا کے رکھیں. ہاں بعض اوقات کسی سے مشورہ کرنا پڑتا ہے، اس کے بھی آداب بیان کیے گئے، اس کا بھی طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ کس شخصیت سے کس طرح بات کرنی ہے اور کیا بات کرنی ہے. جیسے کہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے جب ملاقات کرتے ہیں عاشقان رسول، تو آپ فرماتے ہیں دعا کرنی، آپ دعا کا وہ کرتے ہیں کہ ایک جامع دعا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حاجتوں پر رحمت کی نظر فرمائے. تو ساری چیزیں آ گئیں، سب آ گیا. اب آپ اس میں بولیں کہ بہن کا یہ مسئلہ، بھائی کا یہ مسئلہ، بھائی نے یہ کر دیا تو بہن نے یہ کر دیا، رشتہ داروں میں یہ کر دیا. آپ کیوں بتا رہے ہیں بھائی؟ آپ نے دعا کروانی ہے کہ میں کچھ آزمائش میں ہوں، میرے لیے دعا کر دیں. ہاں کچھ مشورہ چاہیے ہوتا ہے، دارالافتاء میں جانا ہوتا ہے، تو اس میں ضرورتاً اور مختصر الفاظ میں جیسی ریکوائرمنٹ ہو اس حساب سے بات چیز بتانی پڑتی. بات اگر بندہ ایشوز جو ہے وہ ڈسکس کرنے پڑتے ہیں بلال بھائی، لیکن بات یہ ہے کہ جس سے ڈسکس ہو رہے ہیں اس کے لیے بھی فرمایا جی جس سے مشورہ لیا جا رہا ہو وہ کیا ہے، وہ امانت دار ہے. جو اور یہ بھی حدیث پاک ہے، المجلس امانہ، مجلس جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ امانت ہوتی ہے. جو کانفیڈینشیل بات ہے اور پھر جب بندہ بول رہا ہے یہ میری بات کیا ہے، یہ امانت ہے، مشورتاً بات ہوتی ہے. اسلام نے اس حوالے سے دو میں چیزیں عرض کروں گا، مطلب بڑا ہمیں اس پہ جو ہے نا وہ دوسروں کے رازوں کو رکھنا اور کوئی مشورہ کرے تو اس پہ جو ہے نا وہ اس کو راز رکھنا، اس حوالے سے دو چیزیں ہیں. ایک تو ہے دیکھیں جو ہماری ظاہری زندگی ہے، جو ہم جب زندہ ہیں تب تو بہت زیادہ ضروری ہے. اسلام نے مرنے کے بعد بھی یہی حکم رکھا ہے کہ جو بندہ ایک انتقال کر گیا ہے اس کو غسل دینے والے، امیر سنت فرماتے ہیں، اکثر اس پہ وہ توجہ دلاتے ہیں کہ غسل دینے والوں میں کسی ایسے شخص کو کھڑا نہ کیا جائے کہ جو لوگوں کے راز افشا کرنے والا ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مرنے والا ساری زندگی اپنی ذات میں، اپنے جسم میں کوئی ایسا راز رکھتا ہو جو لوگوں کو نہ پتا ہو. تو اب جو ہے وہ کسی بھی اعتبار سے وہ ڈسیبل ہو یا کچھ ایسا مسئلہ ہو، اب وہ غسل دینے والوں میں کھڑا ہوگا تو وہ بعد میں جا کے جو ہے نا، چونکہ اس کی عادت ہی یہی ہے، تو وہ مرے ہوئے شخص کے بارے میں کہے گا یہ ایسا تھا، اس کا فلاں چہرہ کالا ہو گیا تھا، اس کا یہ ہو گیا تھا، وہ تھا. تو اس طرح سے. اور دوسری چیز جو ہے دیکھیں یہاں مرے ہوئے کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ ایسے بندے کو قریب کھڑا نہ ہونے دیا جائے. اسی طرح سے علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ فرمایا، ہماری ظاہری باتیں تو ایک الگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ کو کوئی خواب آتا ہے، خواب بھی آپ ایسے بندے کو نہ سنائیں جو آپ سے حسد رکھتا ہے. حاسد کو خواب نہ سنایا جائے، یا جو لوگوں سے دلوں میں دشمنی رکھنے والا کینہ پرور شخص ہے اس کو اپنا خواب بھی نہ سنائیں. اب جو ہے حالانکہ وہ خواب ہے، حالانکہ اس پر جو ہے بہت سارے احکام مرتب نہیں ہوتے، اس کے باوجود منع کیا گیا ہے کیونکہ وہ حاسد ہے. اگر وہ اچھا خواب ہوا تو وہ حسد میں مبتلا ہو جائے گا، آپ سے حسد کرنے لگ جائے گا، اور کوئی برا ہوا
تو وہ اس کو لوگوں کے سامنے جو ہے نا وہ آپ کی برائی کے طور پہ جیسے ظاہری برائی ہوتی ہے اس طرح سے اس کو بیان کرتا پھرے گا اور آپ کو ڈی ویلیو کرنے کی کوشش کرے گا. تو اس لیے کہا گیا، حکم دیا گیا ہے، حدیث پاک کا بھی مفہوم ہے کہ جب تم خواب دیکھو تو اس کو اچھا دیکھو، تو اپنے جس سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو اس کو وہ اپنا خواب سناؤ. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حالانکہ کائنات میں ہر اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم سب سے زیادہ ہے، اس کے باوجود بعض اوقات حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خواب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا کرتے تھے، اور بعض اوقات ان سے پوچھتے تھے کہ اس کی تعبیر کیا ہوگی. تو یعنی یہ ایک محبت کا انداز تھا. تو اپنے خوابوں پر بھی جو ہے نا وہ جسے کہنے کہ پہرا دینا چاہیے، خوابوں کو بھی اپنی حفاظت میں رکھنا چاہیے. اور ظاہری اقوال افعال تو یہ بہت آگے کی بات ہے. تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر رازداری والا عنصر ہی نہیں ہوتا. وہ تو آپ بات ابھی کریں گے، جیسے ابھی مثال دی کہ ان کے پیٹ میں مروڑ تھا، وہ جا کے درخت کو ہی سنا دی، پھر کہیں نہ کہیں سنا کے اپنا وہ جو ایک ہلکا اپنے آپ کو کرنا ہے. تو یہ بعض ایسے واقعی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یہاں سے بات سنی، وہ جا کے انہوں نے جب تک کھانا ہی نہیں کھانا جب تک جو ہے نا کسی کو وہ بات بتا نہیں دینی. صحیح، یہ بات بھی ہوگی. اور میں نے المستطرف کے اندر جو ہے یہ بات پڑھی تھی، سر رکا اسی رکا. انہوں نے کہا کہ تیرا راز یہ تیرا قیدی ہے، اور یہ وہ قیدی ہے کہ جسے اگر تو آزاد کر دے گا تو اب تو اس کا قیدی بن جائے گا. بالکل. تو حتی الامکان لوگوں کو رازدار نہیں بنانا چاہیے، اور اگر رازدار بنانا ہے تو بندے کو جو ہے وہ دیکھ لینا چاہیے کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، یہ اعتماد کرنے کے قابل ہے یا نہیں ہے. اس کی ٹیسٹنگ کم از کم ضرور ہو جانی چاہیے. اور پھر یہاں میں ایک اور بات بھی عرض کروں، سسپیشیس بن کر زندگی مت گزاریں، مشکوک بن کر زندگی مت گزاریں. بعض اوقات بندہ کیا کرتا ہے، وہ اس انداز میں اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں بہت سارے فالز ہوتے ہیں، بہت ساری کوتاہیاں، بہت ساری کمیاں، بہت ساری کرپٹ پریکٹسز کیا ہوتی ہیں بندے کی زندگی میں شامل ہوتی ہیں. اور پھر یہ کیا کرتا ہے، جو غلط کاریاں کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، بیہودہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اور اس میں انوالومنٹ کسی اور کی بھی ساتھ میں رکھی ہوئی ہے، تو کل کو وہی بندہ اس کا کیا کرے گا، اس کا کام تمام کرے گا. وہ کہتے ہیں کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. جنہوں نے اردو پڑھی ہوئی ہے ان کے لیے یہ مثال ڈھکی چھپی نہیں. مجھے یاد ہے بچپن کی، مجھے ایک بات یاد ہے، ایک گھر میں چوری ہوئی خالد بھائی، اور اس پر جو ہے وہ چوری ہوئی اور شور شرابہ ہو گیا، بڑا یعنی مسئلہ ہو گیا. بہرحال پرانا زمانہ تھا تو وہ کھوجی بھی ہوتے تھے، یعنی بڑا ایک سسٹم تھا. صحیح. تو وہ کھرا لب گیا ہے جی، کھرا انہیں دب لیا ہے، تو مطلب بڑا سسٹم تھا. اب تو یہ خال کہیں ہو تو مجھے پتا نہیں. تو بہرحال وہ بعد وہاں میں نے ایک لفظ سنا، وہ لفظ میرے دماغ میں رہ گیا، مجھے تو پتا نہیں تھا یہ ہے کیا. وہ لفظ بولا جا رہا تھا، بھئی کام کسے پیتیدہ کام میں. اچھا میں تو چھوٹا بچہ تھا، مجھے تو نہیں پتا تھا بھئی پیتی کون ہوتا ہے. میں نے سمجھا پتا نہیں یہ بھی کوئی مخلوق ہے کہ جس نے کوئی جو ہے نا وہ اس طرح جو ہے وہ چوری کی ہے. لیکن پھر بعد میں جب جو ہے وہ شعور آیا اور لفظ کی سمجھ میں آئی تو پھر بات چلا کہ یہ کام کسی گھر کے رازدار کا، بھیدی کا، جو جانتا ہے کیا چیز کہاں پر ہے. تو رازدار جو ہوتا ہے نا، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، یہ محاورہ بھی ہے. اور پھر یہ یاد رکھیں کہ کرپٹ پریکٹسز کا اپنی زندگی سے خاتمہ کریں تاکہ کوئی ہمیں اس جال میں پھنسا ہی نہ سکے. یاد رکھیے بعض اوقات بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں تو بڑا سمجھدار ہوں، میرے تو سیکیورٹی کے جو بیریئرز ہیں یہ جو ہے وہ کافی ہیں، میرا تو پروٹیکشن کیا ہے، یوں ہے تو میرا تو ایسے ہے تو ویسے ہے، تو کیا ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا، تو کوئی یوں بھی لگا ہوا ہے تو وہ بھی لگا ہوا ہے، تو یہ بھی بنا ہوا ہے تو وہ بھی ہو رہا ہے. لیکن پھر جب حالات کی چکی میں بندہ پستا ہے نا، تو کہا جاتا ہے کہ حالات کی چکی بہت بڑی آہستہ چلتی ہے، اور جو چکی آہستہ چلتی ہے وہ بہت باریک پیستی ہے. پرانے زمانے میں چکیاں جو مینول چکیاں ہوا کرتی تھیں، اب بھی ہیں،
گاؤں دیہاتوں میں اب بھی ہیں. تو وہ جتنا اس چکی کو تیز چلائیں گے اتنا وہ کیا کرے گی, وہ موٹا پیسے گی, اور جتنا باریک, جتنا آہستہ چلائیں گے اتنا باریک پیسے گی. تو کرنے کا کام جو ہے وہ کیا ہے کہ بندہ کرپٹ پریکٹسز کا خاتمہ کرے. بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں, غلط ہے, اس کو کیا کر رہا ہے, اس کو چھپا بھی رہا ہے, چھپانے کے ساتھ ساتھ محفوظ بھی کر رہا ہے. اور یہ جو محفوظ کیا ہوا کل جب یہ بلاسٹ ہوگا نا, دھماکہ جب اس کا ہوگا, پھر شاید بندہ بچ نہیں پائے گا. اور بعض اوقات جو بڑے بڑے جو ڈیزاسٹر ہوتے ہیں اس میں ہیومن ایرر بھی انوالو ہوتا ہے, یعنی جان بوجھ کر نہیں کیا گیا لیکن کیا ہو گیا, غفلت ہو گیا. بچے نے کیا کر دیا, جیسے گھر کے کسی بچے نے موبائل اٹھایا اور اس نے کیا کر دیا, وہ جو کچھ اس میں تھا اس کو آگے جو ہے وہ کر دیا, لگا دیا. اللہ, تو ایسا کریکٹر ہی نہ اپنائیں, ایسا انداز ہی نہ اپنائیں, ایسے طریقے ہی نہ اپنائیں کہ جس کے لیے کیا کرنا پڑے, ان کو سنبھالنے کے لیے سب کچھ کرنا پڑے. بھی جان چھڑائیں ان سے, اللہ رسول کے جہاں فرما بردار بندے بن کے گزرے. کل رات کو میں نے سونے سے پہلے ایک میسج سنا خالد بھائی, سبحان اللہ, مجھے میسج سن کے مزہ بھی آیا اور اپنا بھی جائزہ لینے کی میں نے کوشش کی. میسج کرنے والے نے کہا تھا, ملتان سے میسج تھا, سورہ اخلاص کے بارے میں انہوں نے کچھ پوچھا تھا. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ میں جب رات کو بستر پر آتا ہوں اور مجھے نیند نہیں آتی تو میں پھر استغفار جو ہے وہ پڑھتا رہتا ہوں, استغفر اللہ استغفر اللہ. استغفار اب وہ کیا پڑھتے ہیں یہ تو میں نے ان سے نہیں پوچھا, لیکن یہ میسج سن کے مجھے مطلب بڑا جو ہے وہ ذوق آیا. یا بندہ سو رہا ہے اور اللہ پاک سے بخشش مانگ کے سو رہا ہے, یا اللہ تو مجھے بخش دے, میرے حال پہ رحمت فرما, اللہ کا نام لے کے سو رہا ہے, یہ بھی ہے. اور سونے سے پہلے بندہ کیا کر رہا ہے, موبائل دیکھ کے جو ہے سو رہا ہے, اور اس پر کیا دیکھ رہا ہے, یہ پھر آگے دوسری بات ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. جتنی ہم اچھی صحبت کا کہیں کوئی اثر ہے اس میں بھی جو یہ پڑھ رہا, وگرنہ واقعی بات یہ کہ جن کو نیند نہیں آ رہی تو پھر وہ الٹے سیدھے کاموں میں اکثر لگتے ہیں. جی, تو یہ ایک اچھی صحبت, ایک اچھی سوچ کا نتیجہ ہے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے بستہ ہیں, عالم دین ہیں ماشاءاللہ, میرے سینئر ہیں ماشاءاللہ الکریم جامع المینا میں. بہرحال اللہ رحمت کے سائے میں رکھے انہیں بھی. تو مدنی چینل کے ناظرین, میرا خیال ہے جتنی بات ہم اس موضوع پر کر سکتے تھے وہ ہم نے کر ہی دیا. خالد بھائی کچھ مزید فرما رہے ہیں؟ ماشاءاللہ بڑی زبردست بات کی, اور ایک بڑا اہم جملہ آپ ماشاءاللہ ارشاد فرمایا آپ نے, اور وہ لیکن بہت مختصر ہوا. میں چاہتا ہوں اس پر مزید انفسائز کیا جائے کہ آپ اپنے موبائل میں وہی چیز رکھیں جو دوسروں تک جائے تو آپ پرابلم میں نہ آئے. ایسا ہی ہے جیسے آپ نے بات کی نا کہ بچوں نے آگے میسج بڑھا دیا, کوئی ایسی چیز تھی, کوئی ایسی ویڈیو آپ کے موبائل میں موجود, اسٹیٹس لگا دیا بچے نے, چلے اب اسٹیٹس لگ گیا, اب جناب چلے آپ. اچھا, یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں, یہ سچویشن ٹو سچویشن ویری کرتی ہیں. بہرحال خالد بھائی کنٹینیو کریں ذرا. کانفیڈینشیل چیز ہوتی ہے, آپ اس کو برا جانتے ہیں کہ بھئی میرے گھر کی تصویر ہے تو کہیں باہر نہ جائے, تو گھر کی تصویر جو باہر نہیں جائے آپ یہ سمجھتے ہیں نا, تو وہ اتاریں ہی نہیں. ایسا ہی کوشش کریں کہ وہ تصویر بنائیں ہی نہیں, کیونکہ وہ غلطی کسی کی بھی ہوگی, چیز نہ پہنچنے والی چیز پہنچ جائے گی. ایسا ہی ہے. تو اس پر اپنے آپ کو ذرا محتاط کر لیں. اور بسا اوقات سلمان بھائی یوں تک دیکھا گیا کہ وہ بہنوں کی, بھائیوں کی, فیملی کی یوں تصاویر موبائل میں موجود ہوتی ہیں, گھر والوں کے ساتھ, بچوں کی امی کے ساتھ تصاویر موجود ہیں. اور کتنے یعنی خبروں کا مشاہدہ کیا جائے تو کتنی خبریں اس طرح کی ہیں کہ ڈکیت آئے موبائل چھیننے کے لیے, اور موبائل چھین رہے تھے, بندہ دے نہیں رہا اس کو. یعنی موبائل شاید اتنا قیمتی نہیں ہو, لیکن جو تصاویر ہے نا وہ جانتا ہے یار اس کا مس یوز ہو جائے گا. اب وہ کیا کر رہا ہے, اب اس کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے کہیں یہ چلا نہ جائے. فائر ہوا, زخمی ہو گئے, جو زخمی ہوئے چلو انہوں نے یہ باتیں ریکارڈ کروائی, خبروں کا حصہ بنی. لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو یوں نہ دینے پر مارے گئے. ایسا ہی, چیز قیمتی نہیں تھی, آپ کی جان بڑی قیمتی تھی, لیکن جو چیز آپ نے اس کے اندر رکھی ہوئی تھی اس میں آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ یار اس میں تو میری عزت کا معاملہ ہے. تو جو عزت کا معاملہ ہو اس کو اتنا سادہ نہ رکھیں کہ آپ کی عزت کبھی بھی لمحوں میں وائرل ہو جائے. اس کے آپ محافظ بنیں, اور ایسی چیزیں آپ کے موبائل میں نہیں ہونی چاہیے جو اگر آپ کے نمبر سے وائرل ہو جائیں تو عزت کا کونڈا یا کچرا ہو جائے.
اپنے آپ کو محتاط رہ کر محتاط رکھ کر زندگی گزاریں اور دیکھ لیں کہ کون سی چیز عکس بند ہونی چاہیے اور کون سی نہیں ہونی چاہیے، کس چیز کی تصویر ہونی چاہیے اور کس چیز کی تصویر نہیں ہونی چاہیے. موبائل کو بھی رازدار نہ بنائیں. موبائل کو بھی رازدار نہ بنائے. بلال بھائی نے بھی ایک بات کہی، اور قبلہ نگران شورا نے سبق آموز خبروں کے اندر ایک بات کی پروگرام کے اندر. آپ نے کہا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کچھ لفظ بول رہا ہوتا ہے اور پھر جب موبائل کھولتا ہے تو اس طرح کی کوئی نہ کوئی چیز ہے اس کے سامنے جو یہ کہہ رہا تھا وہ سامنے بھی آ جاتا ہے. اچھا، تو بلال بھائی کی بات ہے کہ موبائل کو بھی رازدار نہ بنائیں. چلیں یہ بھی ایک بات بلال بھائی نے کہی. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. آمین. مدنی چینل کے ناظرین، سمجھنے کی باتیں ہیں، جو سمجھے گا وہ خیر پائے گا، اور جو سسپیشیس ایکٹیویٹیز کرے گا، کرپٹ پریکٹسز کرے گا، غلط کام کرے گا، کریکٹر لیس جو ہے وہ انداز کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھے گا. ایکس وائی زی کوئی بھی ہو، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، ایکس وائی زی کوئی بھی ہو، تو یاد رکھیے کہ ماہر ڈرائیوروں کا ہی بڑا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. یہ بھی ہے، ماہر ڈرائیوروں کے بھی بڑے خطرناک ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اچھے کام کریں. اور خالد بھائی کی جو بات ہے بڑی زبردست بات کہی، اس پر جو ہے وہ عمل کریں. آگے چلتے ہیں، ناظرین کی کال لیتے ہیں. بلکہ ایسا کرتے ہیں، کال لینے سے پہلے ہم جو ہے وہ نہیں، بلکہ پہلے کال لے لیتے ہیں، ٹائم کافی ہو گیا. جی محمد دانش اتاری شارجہ سے عرض کر رہا ہوں. سلمان بھی بڑا پیارا ٹاپک آپ لے کر آئے ہیں اعتماد کرنے کے حوالے سے. ماشاءاللہ آپ کی گفتگو بھی سن رہے ہیں تو سمجھ میں یہی آتا ہے کہ اعتماد ہم لوگ اکثر کرتے ہی ہیں اور بعض اوقات کرنا ہی پڑتا ہے. آپ نے جس طرح بھی آپ نے مثالیں دی ہیں کہ امپلائی رکھ رہے ہیں اور دیگر کسی پر آپ کسی کو کام دے رہے ہیں، کوئی ذمہ داری دے رہے ہیں، آپ نے دیکھ لیا بندہ ریلائبل ہے تو آپ نے اعتماد کر لیا. اعتماد کرنے کے حوالے سے تو اکثر و بیشتر لوگ کرتے ہی ہیں، لیکن یہاں پر توجہ دلائیے گا ان لوگوں کو کہ جن پر اعتماد اور بھروسہ کیا جاتا ہے. زیادہ تر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جن پر کیا جائے اس میں وہ چیٹنگ کرتے ہیں. آپ نے کسی ورکر پر اعتماد کر لیا، آپ نے کسی خریداری کرتے ہوئے کسی شخص پر اعتماد کر کے وہ چیز خرید لی، لیکن اس نے آپ کو جو ہے نا وہ آپ کے بھولے پن میں آپ کو جو ہے نا وہ ترکیب لگا دی. تو اس طرح کے معاملات میں تھوڑا سا ایسے لوگوں کو ضرور تھوڑا سا ان کے لیے بندی پھول عطا فرمائیے گا کہ جن پر نارملی اعتماد کیا جاتا ہے لیکن وہ اعتماد کو قائم رکھتے نہیں ہیں. اعتماد پہ پورا اترے، اپنے ماں باپ کے اعتماد پہ پورا اترے، اپنے جو ہے وہ آرگنائزیشنل جو آپ کے بڑے ہیں انہوں نے اگر آپ پر اعتماد کیا ہے اس پر بھی پورا اترے. آپ کے آفس ورک میں جو آپ پر اعتماد کیا گیا ہے اس پر پورا اترے. اعتماد پر پورا اترنے والے کی ویلیو ہوتی ہے، اور یہ کچھ لوگوں کی کامیابی کا یوں بولیے راز یہی ہوتا ہے کہ وہ اعتماد پر پورا اترتے ہیں. جب ان پہ ٹرسٹ کیا جائے تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کے اوپر پورا جو کام ذمہ لگایا ہے کام کیا کرے گا، پورا کرے گا. جو بات بتائی ہے یہ بات کیا کرے گا، جس طرح بتائی ہے ویسے ہی جو ہے وہ اس پر عمل کرے گا. یوں یہ اسٹرینتھ ہے مدنی چینل کے ناظرین، یقین مانیں اعتماد پر پورا اترنا یہ آدمی کی ایک اسٹرینتھ ہے، آدمی کی ایک طاقت ہے، آدمی کے اندر پائی جانے والی ایک خوبی ہے. یعنی یہ کام دیں گے بندہ یہی کرے گا. بعض والدین کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے حوالے سے ایسے پورے اعتماد ہوتے ہیں، ماشاءاللہ، بالخصوص رشتوں کے حوالے سے سلمان بھائی. جی ان کو ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچے یا بچی کا جہاں رشتہ کر دیں گے وہ انہوں نے کچھ نہیں کہنا. یعنی ایسا اعتماد، اور اولاد نے اعتماد، اور اولاد اعتماد پہ پوری اتر رہی ہوتی ہے. جی واقعی کہ والدین جو کبھی ان سے کوئی پوچھا بھی جائے، مطلب والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے پوچھ لے، اور پوچھیں بھی تو آگے سے ان کے الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ ہمارے والدین ہیں آپ لوگ، آپ جو کریں گے وہ بہتر کریں گے ہمارے لیے. تو یہ ایسی بہت ساری مثالیں، لیکن بعض ایسی مثالیں بھی اکا دکا ہوتی ہیں کہ جن میں اولاد جو ہے اپنے والدین کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتی ہے اور پورا نہیں اترتی. تو ایسے لوگوں کو، ایسے بچوں کو، ایسے نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے والدین کے اعتماد پر پورا اتریں. خود سے کوئی اس طرح کا فیصلہ بالخصوص شادی وغیرہ کے حوالے سے نہ کریں کہ جس سے کل کو آپ کے والدین کو لوگوں کے آگے جو ہے وہ ایک شرمندگی اٹھانی پڑے اور سارے خاندان کی ایک بے عزتی والا معاملہ بن جائے. ان چیزوں سے بچنا چاہیے، یعنی والدین کے اعتماد کو بھی پورا کرنا چاہیے. جو والدین کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتا ہے زمانہ یہی بتاتا ہے کہ وہ نقصان اٹھاتا ہے اور ٹھوکریں کھاتا ہے. صحیح کہی خالد بھائی نے بات. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. نگران شورا نے ایک بات جو ہے وہ کہی تھی پروگرام میں، اور اللہ ان کو زندگی سلامتی عطا فرمائے. ایسی زبردست جو ہے وہ گفتگو فرماتے ہیں
کہ دل میں اترنے والی اور جو بولیے کہ دنیا دیکھی بھالی جو ہے وہ بات ہوتی ہے. وہ ہمارے ایک مفتی صاحب علاقے کے جی بڑے مشہور مفتی صاحب وہ فرما رہے تھے کہ اس دور کے حکیم الامت ہے نگران شریف. اللہ کہہ رہے تھے کہ ایسے ان کے جملے ہوتے ہیں کہ ایک جملہ جو ہے نا وہ کہہ رہے کہ سنہری حروف والا ہوتا ہے. یا مرحبا ماشاء اللہ. آپ نے جو ہے وہ ایک بات جو ہے وہ کہی. آپ فرماتے ہیں بعض اوقات باپ اپنی اولاد کو کچھ سمجھا رہا ہوتا ہے نا تو اولاد کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، لیکن پھر جب یہ اولاد باپ بنتی ہے نا پھر سمجھ میں آتا ہے. کیا بات کیا لیکن بات. پھر سمجھ میں آیا تو کیا سمجھ میں آیا؟ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. ہائے ہائے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. تو ماں باپ کے اعتماد پر بھی کیا اتریں؟ پورا اتریں، اور کوئی ایسا کام نہ کریں کہ ہمارے ماں باپ پر، ہمارے عزیز و اقارب پر یوں اس طرح کی کوئی یوں بولیے کہ ان کی بے عزتی ہو جائے، ان کی عزت پر حرف آئے. ایسا نہ بیٹا کوئی ایسا کام کرے، نہ بیٹی کوئی ایسا کام کرے، نہ بھائیوں کو چاہیے کہ کوئی ایسا کام کریں کہ بھائی کی عزت کا کیا ہو جائے، کچرا ہو جائے، نیلامی ہو جائے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. بہرحال اعتماد پر پورا اتریں. آگے چلتے ہیں. جی پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جس کا موضوع ہے اعتماد کس پر کیا جائے، اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرما دیں. کن کن لوگوں پر اعتماد کرنا چاہیے، اور نعت خواہوں بھائی سے گزارش ہے کوئی معراج شریف کے بارے میں کوئی نعت شریف سنا دے. اللہ آپ کو برکت سلامتی دے. جی بلال بھائی کیا فرمائیں گے؟ کس کس پر اعتماد کرنا چاہیے؟ سب پر ہی اعتماد کرنا چاہیے، اللہ لیکن اس کے پیرامیٹرز طے کر لیں نا ٹھیک ہو گیا کہ وہ قابل اعتماد ہے بھی یا نہیں. سچویشن ٹو سچویشن ویری کرے گا. جی ایسا ہی ہے. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان جان پیدا پیدا کر. ٹھیک. جہاں سے بار بار ڈسا ہوا وہاں پھر اعتماد کرتے ہوئے بندے کو دیر لگتی. تو ایسے لوگ جو بار بار جن کا کام ہے، اور بالخصوص جو کینہ پرور لوگ ہیں، ان پہ اعتماد بندے کا اس طرح نہیں ہو پاتا. ٹھیک ہو گیا. جی کلام رسول میرا نام ہے. کلام سننا چاہتا ہوں کہ زندگی دا ہی ہوتے معیار ہونا چاہیے، رب دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زہیب بھائی ہیں جی ستیانہ سے، کہہ رہے ہیں کہ سلمان بھائی اپنی پسند کا کوئی پنجابی کلام سنا دیں. سبحان واہ جی سبحان اللہ. اللہ برکت دے آپ کو. سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا، یہ کلام سنائیں. جام شروع سے میسج ہے اپنے خالق حقیقی سے زیادہ اعتماد کسی پر بھی نہیں کرنا چاہیے. ارے واہ جی کیا خوبصورت بات لکھی آپ نے ماشاء اللہ. ان کا کہنا ہے کہ جی ہم شہر میں رہتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کو صرف ہم یاد کرتے ہیں اور وہ ہمیں کبھی یاد نہیں کرتے اور کبھی فون بھی نہیں کرتے. ہم یہ امید کیسے رکھیں کہ وہ مشکل وقت میں ہماری مدد کریں گے؟ اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. جی خالد. اصل میں آج کل جس طرح کا ہو چکا ہے سلسلہ لوگوں کا، شہروں میں بالخصوص جو ہے وہ کہا جاتا ہے. رات کو بھی ہم کہیں سے گزر رہے تھے، فریاض تھے، تو وہ بھائی کہہ رہے تھے کہ ابھی تو ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہمارے اوپر کون رہ رہا ہے یا ہمارے برابر والے گھر میں کون رہ رہا ہے. اس طرح کی زندگی ہو چکی ہے. لیکن بہرحال رشتہ داروں کے حوالے سے صلہ رحمی کا جو ہے نا ہمیں حکم دیا گیا ہے. کچھ نہ کچھ خبر گیری رکھنی چاہیے، اور حقیقتاً جو پورا اعتماد اور یقین جو ہے وہ اللہ کی ذات پہ ہی رکھنا چاہیے. باقی لوگ جو ہے وہ انشاءاللہ آپ یہ امید رکھیں کہ کبھی اللہ نہ کرے مشکل وقت آئے، اگر آئے گا تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی لوگ مدد کے لیے آئیں گے. بالکل نا امیدی والی نہیں ہونی چاہیے کہ نا امید ہو جائیں. آپ اپنا تعلق، آپ کا کام ہے تعلق جوڑتے رہیں جوڑتے رہیں. حضور نے ہمیں یہی تربیت دی، ہمارے آقا نے، کہ جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے جوڑو. اور بالخصوص رشتہ داروں میں جب تک کوئی شرعی جو ہے قباحت نہ ہو درمیان میں، جی. کوئی بد مذہب ہے، اس طرح کا معاملہ ہے، وہ ایک الگ بات ہے. جی. لیکن آپ رشتہ داروں سے آپ ملتے رہیں. آپ کے ملنے سے وہ بھی ظاہری بات ہے، آپ اکیلے تو نہیں کسی سے ملیں گے، آپ ملیں گے تو وہ بھی آپ سے ملے ہیں. اتنا آنا جانا جو ہے یہ اتنا معنی نہیں رکھتا جتنا باہمی ایک محبت والا تعلق ہونا چاہیے. جی. تو نہ بھی آئے جائیں پھر بھی آپ چلے جایا کریں. جب ضرورت ہو تب موجود ہونا چاہیے. موجود ہوں تب یہ موجود ہوں. بیسٹ ایک صورتحال ہے. رابطہ بھی رکھنا چاہیے. ملت سے اپنا رابطہ تو استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. وہ ہمارے یہاں جملہ کہا جاتا ہے کہ خوشیاں غمیاں جو ہوتی ہیں یہ میل ملاپ کا ایک ذریعہ ہوتی ہیں. صحیح. تو خوشیوں غمیوں میں ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا چاہیے. آنا جانا بھی چاہیے، خیال بھی رکھنا چاہیے، خبر گیری بھی کرنی چاہیے. اور جہاں پر آپ کو موجود ہونا چاہیے وہاں پر آپ کو موجود ہونا چاہیے. یہ یاد رکھیں. جہاں پر آپ کی موجودگی میٹر کرتی ہے وہاں آپ کی موجودگی ہونی چاہیے. جہاں آپ کی ہمدردی میٹر کرتی ہے وہاں آپ کی ہمدردی ہونی چاہیے. اور جہاں آپ کی ہیلپ میٹر کرتی ہے وہاں آپ کی ہیلپ بھی ہونی چاہیے. یہ یاد رکھیں. ٹھیک ہے جی.
فون نہیں کرتے, یہ ایک بات ہے بھائی, فون ہمیں نہیں کیا, اس کو جھگڑے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے. یار مجھے کبھی فون ہی نہیں کیا آپ نے, اچھا مجھے نہیں یاد پڑ رہا کہ کبھی بھائی نے مجھے فون کیا ہو, اب میں بولوں یار انہوں نے کبھی مجھے فون نہیں کیا, ان کو پروگرام میں بندہ کیوں بلائے, بھائی نہیں فون کیا تو مطلب یہ لڑائی بنانے کرنے والی بات ہے, فون نہیں کیا. لڑائی یا بدمزگی پیدا کرنے کے احوال کی طرف جانے کی بجائے بندے کو چاہیے کہ وہ خیر, سلجھاؤ اور سلامتی والے معاملات کی طرف جو ہے وہ اپنا ذہن بنائے. بہت خوب. اور کبھی فون کرنے کا موقع بھی دینا چاہیے. جی کبھی فون کرنے کا موقع بھی دینا چاہیے. چلو یہ بات بھی ہے, ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلتے ہیں. بہاولپور, اچھا ویس بھائی نے فون مجھے نہیں کیا, تو میں نے بھی کبھی ویس بھائی کو فون کیا ہو مجھے بھی یاد نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا, میں کیوں اپنا اس پہ رکھوں, میں بڑے فون کرتا ہوں, ایسا نہیں. سچویشن, صورتحال مختلف جگہوں پر کیا ہوتی ہے, مختلف ہوتی ہے. تو وہ جس درجے کی ہے, جس طریقے کی ہے, سچویشن ٹو سچویشن کیا ہوگا, معاملہ مختلف ہوتا جائے گا. جیسی سچویشن ہوگی اس کے اعتبار سے چیز کیا ہوگی, وہ ڈائیورٹ ہو جائے گی اس طرف. اور ایسا بننا بھی چاہیے کہ لوگ فون کریں. جی ایسا بننا بھی چاہیے کہ لوگ فون کریں. لوگ فون کریں, آپ فون کریں میں اٹھاؤں اور 2 گھنٹے میرے ضائع ہو جائیں. اچھا پھر نیکسٹ ٹائم آپ فون کرتے رہیں گے, میں اٹھاؤں گا نہیں, ایسا ہی نہ میں کال کروں گا. اب غلطی سے سلام دعا کے لیے کال کر ہی لیے کہ کیا حال احوال ہے, طبیعت ٹھیک ہے, اب آپ نے پورے وہ قصے اور حکایات کی کتاب کھول دی کہ یہ ہوا, فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, میرے 1.5-2 گھنٹے ضائع ہو گئے. اب میں دوبارہ تھوڑی فون کروں گا, یا پھر وہی جلی گٹی آپ سنائیں گے مجھے, میں دوبارہ تھوڑی فون کروں گا. صحیح ہو گیا, اللہ خیر فرمائے. خالد بھائی یہ کچھ چیزیں ہیں نا, ہم بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں, ہم پر بھی کیا ہے چیزیں بیتتی ہوئی ہیں, جو گزرتے ہیں داغ پر صدمے. ایسی بات ہے. میری ماں نے مجھے کہا کہ آپ فلاں کا فون اٹینڈ نہیں کرتے, تو ان کی یہ جو ہے نا وہ یہ شکایت ہے. اللہ اکبر. تو میں نے اپنی اماں جی سے کہا, میں نے کہا ان کی جو آخری کال میں نے سنی ہے وہ 45 منٹ کی کال سنی. یا اللہ. سیم یہی میرے والد صاحب کو, ہم بیٹھے کسی نے کہا بھی ادھر بیٹھے, یہ نا میرا فون نہیں اٹھاتا. میں کہ ابو جی آپ سے پوچھیں, ابھی انہوں نے جو آخری کال مجھے کی تھی 1.25 گھنٹہ بعد کی انہوں نے مجھے. اللہ اکبر. میں کہ جب کبھی 1.25 گھنٹہ ہوگا اس دن میں ان کا فون اٹھاؤں گا. اللہ اکبر. اچھا یہ اچھا پھر وہ جو فون کرنے والا ہوتا ہے نا, اس کا بھی دیکھیں, وہ اس کو بھی آپ کو ٹائم دینا پڑے گا. یار بعد میں فون کریں گے, فون بند کر دو. پھر آپ اس سچویشن پر بھی نہیں آ سکتے نا. بات ہوتی ہیں صورتحال, وہ کیا ہے, کوئی نہ کوئی بات شروع ہو جائے گی. اب بات ہے, اب جواب دیں جی, اس کا جواب دے رہے ہیں, جواب لے رہے ہیں, جواب لے رہے ہیں, جواب دے رہے ہیں, اسی پر لینے دینے پر ہی کیا ہے کام, 1.25 گھنٹہ جو ہے نا وہ. اور میں غالباً سونے کی جو ہے نا وہ تقریباً سونے کی تیاری میں جب فون آ گیا اور میں نے کیا کر لیا, اٹھا لیا میں. بس پھر اس کے بعد میری نیند کا مت پوچھے, نیند کا کیا ہوا. تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بندہ سوتے سوتے نا فون آگے تو اٹھا لو, کیونکہ ابھی ریسیو نہیں ہوا تو آنکھ لگ جائے گی, پھر موبائل بجے گا, تو وہ پریشانی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. اور ایسے میں کسی نے فون اٹھایا ہے, آداب اخلاقیات میں سے یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو فون کر رہے ہیں نا تو اس سے پوچھ لیں, تھوڑی دیر تک بات ہو سکتی ہے آپ سے, اور پھر جو بات کام کی اتنی ہی رہے, اتنی کریں. ایسی بات, اللہ رحمت کی نظر فرمائے, عافیت والا معاملہ فرمائے. موبائل میں ڈونٹ ڈسٹرب موڈ ہوتا ہے, اس کو استعمال کریں. یہ ڈونٹ ڈسٹرب موڈ کیا ہوتا ہے, یہ آپ اس میں جو فیورٹ آپ کے نمبر ہیں اس میں آپ کو ایگزمپشن دے دے گا, یعنی ان سے اگر کال آئے گی تو وہ آپ کو بیل دے دے گا اس کی. اور اس کے علاوہ کسی اور نمبر سے کال آ رہی ہے تو وہ بالکل مطلب کوئی آپ کو وہ کیا ہے شو ہی نہیں ہوگا کہ بھی کسی کی کیا ہے کال آ رہی, نہ گھنٹی بجے گی, نہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ یوں لائٹ جلائے گا, تو بالکل نارمل جیسے رکھا ہے ویسے ہی رکھا رہے گا. تو رات میں سوتے وقت تو بندے کو ڈونٹ ڈسٹرب موڈ پہ موبائل لگانا چاہیے. اور جو آپ کو پتہ ہے کہ ایمرجنسی میں مجھے کال یہاں سے آ سکتی ہے, یا یہ مجھے میری پیورٹی نمبر ہے, مجھے اس کی کال اٹینڈ کرنی ہے, تو اس کو کیا کر لیں, وہ سیٹ کر لیں. تو ڈونٹ ڈسٹرب موڈ پہ آپ لگائیں گے تو جو آپ کو اس کے علاوہ جو کالز ہیں, جو غیر اہم کالز ہیں, تو ان سے پھر آپ کی کیا ہو جائے گی, بچت بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے سلمان بھائی, اس میں ایس ایم ایس کا بھی ایڈ کر دیں مختصر سا, کہ ایس ایم ایس بھی شارٹ کریں. صحیح. مجھے جو ایک میسیج میں نے کچھ دنوں پہلے سنا ہے,
वो 11 मिनट और 40 सेकंड का था, वो अल्लाह मैसेज था पूरा, वॉइस नोट, वॉइस मैसेज। मैसेज था कि बयान था। अल्लाह अकबर। चले अल्लाह रहमत फरमाए। चले जी, इस पर भी ध्यान रखें, अल्लाह रहमत की नज़र फरमाए। और बहरहाल खबरगिरी करनी चाहिए, ख्याल भी रखना चाहिए, दरगुजर भी करना चाहिए और अच्छे अंदाज में आगे बढ़ना चाहिए। चले जी आगे चलते हैं। भावलपुर से मैसेज है, कलाम सुना दें। सुबह तैयबा में हुई, मरहबा। कॉल लेते हैं। आपका सिलसिला खुले आँख सल्ले अला बहुत प्यारा है। नाफ्ता इस्लामी भाई दे एक कलाम सुना दें। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। वाह भाई, सुभान अल्लाह, अल्लाह बरकत दे आपको जी। रोक लेती है आपकी निस्बत ये कलाम, इनको सुनना है, तीर जितने भी हम पे चलते हैं। सुभान अल्लाह। मिराज शरीफ के हवाले से कोई नया कलाम सुनाए माशाअल्लाह। आइए मिराज शरीफ के हवाले से नया कलाम समाअत फरमाइए। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। बहार है शादियां मुबारक, चमन को आबादियां मुबारक, मलक फलक अपनी अपनी लय में ये घुराना दिल का बोलते थे। वहाँ फलक पर यहाँ ज़मीं में रची थी शादी, मची थी धूमें। उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफाहत उठ रहे थे। नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। खुदा ही दे सब्र जाने पुरगम, दिखाऊं क्यों कर तुझे वो आलम। जब उनको झुरमट में लेके कुदसी जिना का दूल्हा बना रहे थे। जब उनको झुरमट में लेके कुदसी जिना का दूल्हा बना रहे थे। नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। या मरहबा, सुभान अल्लाह। निगरान पाकिस्तान का दिल को छूता हुआ बड़ा प्यारा अंदाज में पड़ा हुआ कलाम आपने जो है समाअत फरमाया, माशाल्लाह। आगे चलते हैं जी। चिश्तियाँ से मैसेज है जी, एप्रिसिएशन है, बहुत शुक्रिया जी। और पीर अत्तार है, मनक़बत सुननी है अशफाक भाई की आवाज़ में। ठीक है जी। कुछ कलाम शामिल करें उवैस भाई, फिर हम आगे चलते हैं। खाक मुझ में कमाल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है। मुस्तफा ने संभाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है। खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है। मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा, मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा, मुझको अच्छों में डाल रखा है,
مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے دال سے بلا ہے وہ حبیبی سیدی یا رسول اللہ دال سے بلا ہے وہ یوں محمد میں دار رکھا ہے یوں محمد میں دار رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے ان کی رحمت نہیں فقط ہم پر ان کی رحمت نہیں فقط ہم پر غیر کا بھی خیال رکھا ہے غیر کا بھی خیال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے اور جو تمہارا نہیں اسے ہم نے اپنے دل سے نکال رکھا ہے اپنے دل سے نکال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر دونوں عالم کی سرکار آ جائیے دونوں عالم کی سرکار آ جائیے اب تو آ جائیے اب تو آ جائیے دونوں عالم کی سرکار آ جائیے دونوں عالم کی سرکار آ جائیے چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر دونوں عالم کی سرکار آ جائیے دونوں عالم کی سرکار آ جائیے اب تو آ جائیے آقا آ جائیے سدرۃ المنتہا عرش باغ ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم قدم اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر دونوں عالم کی سرکار آ جائیے دونوں عالم کی سرکار آ جائیے
کہ سرکار آ جائیے دونوں عالم کی سرکار آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے شام غربت ہے اور شہر خاموش ہے ایک ارشد اکیلا کفن پوش ہے خوف کی ہے گھڑی وقت ہے پر قدر خوف کی ہے گھڑی وقت ہے پر قدر دونوں عالم کی سرکار آ جائیے دونوں عالم کی سرکار آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے بغیر دیدار مشتاق ہے ہر نظر دونوں عالم کی سرکار آ جائیے دونوں عالم کی سرکار آ جائیے آقا جائیے آقا آ جائیے ماشاء اللہ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ کو نگران شورا کا ایک بہت ہی پیارا ویڈیو پیکیج دکھائی دیتے ہیں۔ ولا یغتب، اور غیبت نہ کرو، غیبت سے اللہ پاک نے منع فرما دیا۔ ابے اچھا ہوا یار، چلا گیا یار، موڈ خراب کر کے بیٹھا ہوا تھا، یہ غیبت کر دی، آئیے آپ کیا آ گئے، رونق ہو گئی، واہ 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 واہ، اندھیرا اندھیرا تھا، اجالا اجالا ہو گیا، یہ ساری باتیں کریں گے، جیسے اڑ کے جائے گا، آج کے بعد بلانا نہیں اس کو۔ ارے یار کیا آدمی ہے، کون ہو، منہ پر اتنی تعریف اور پیچھے اتنی برایا، نہ بولو یار، غیبت نہ کرے، چگلی نہ کرے، بدگمانی نہ کرے۔ اللہ پاک سورہ حجرات کے انہی آیات کریمہ میں ہی بدگمانی سے بھی منع کرتا ہے۔ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ، بہت گمان گناہ ہوتے ہیں، بدگمانی سے روکا گیا ہے۔ فون ملایا، فون نہیں اٹھا، وجہ تو پتا تھا فون نہیں اٹھائے گا، تمہیں پتا تھا تو ملایا کیوں بھائی؟ ہو سکتا ہے کسی کام میں ہو سکتا ہے سائلنٹ ہو سکتا ہے بچوں کے پاس موبائل ہو سکتا ہے گھر پہ چھوڑ کر چلا گیا ہو سکتا ہے موبائل گر گیا ہو، کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے، ڈائریکٹ بدگمانی آتی ہے، نیگیٹو مینٹیلٹی۔ پر پوزیٹو مینٹیلٹی کدھر چلے گی؟ آخر ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے تو اچھی بات کر سکتے نہیں کر سکتے، یہ بتائیے۔ آپ اور میں بیٹھے ہیں، ہم کسی کوئی بھی برائی کرتا ہے کسی کا، ہم یہ کہہ نہیں سکتے یار پلیز یار اگر آپ نے برائی کرنی ہے تو مہربانی کر کے برائیاں کرنے کے لیے مسلمانوں کے لیے بیٹھے، بالکل طے کر لو یار۔ اب کیوں بتا رہے ہو فلاں نے دکان میں یوں کر دیا، فلاں نے گھر میں یوں کر دیا، فلاں کی بیٹی نے یوں کر دیا، فلاں کے باپ نے یوں کر دیا، فلاں کی ماں نے یوں کر دیا، فلاں کی بہو نے یوں کر دیا، فلاں کے اس سے یوں کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا۔ ارے بھائی خدا کو مانو یار، کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا نام لو یار، گناہوں سے توبہ کرو، کو اچھائی سچائی والی زندگی گزاریں۔ ہاں کیا ہوا؟ اچھا یہ سے بڑا میرے کو تو پہلے سے پتا تھا، اب کچھ بولنا ہے، میرے کو تو پہلے سے پتا تھا، کیا ضرورت ہے یہ برائی؟ آپ سمجھ رہے ہیں یہ باتیں؟ اچھا یہ باتیں ہماری کتنی قوماں نے یہ بات آپ جانتے ہو، طے ہو جائے، میاں بیوی فیملی ممبر بیٹھتے ہیں، یہ طے ہو جائے یار برائی نہیں کرنی۔ آپ دیکھیں گھر میں ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے، اب دوست ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے، یہ چچا کاکے سارے ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے، یہ نانیاں نانی دادا دادی سب ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے۔ ارے کچھ تو بولو، کیا بولے یار، وہ اپنے نے بولا ہے نا کسی کی برائی نہیں کرنی، یہ حال ہے ہم لوگوں کا۔ 100% میں تو بات نہیں کروں گا، یہ حال ہے ہم لوگوں کا۔ اب طے کر لے کسی کی برائی نہیں کرنی، اب بیٹھے کوئی کام ہی نہیں ہوگا، بچہ کچا سب برباد کر رہے ہیں ہم لوگ، اپنے اعمال برباد کر رہے ہیں، کردار برباد کر رہے ہیں۔ اللہ کے حضور حاضری کو گویا کیسا لگتا ہے جیسے ہم بھول سے گئے اور پھر غیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں غیبت سے بھی بچائے، چگلی سے بچائے، تہمت سے بچائے، بدگمانی سے بچائے اور اس طرح کی دیگر برائیوں سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں اللہ پاک حسن ظن جیسی عظیم نعمت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، اللہ ہمیں ایسا بنائے، یہ ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ ہم نے جو ہے وہ کسی کی برائی نہیں کرنی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اعتماد علی الخلق، یہ اس پر بھی ہم نے گفتگو کی
اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمارا توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے، اس پر بھی گفتگو ہوئی۔ کس پر اعتماد کرنا چاہیے، اس پر بھی ہم نے گفتگو کی ہے، اور ہمارا اپنا کردار کیا ہونا چاہیے، اس پر بھی جو ہے وہ گفتگو کی ہے۔ اپنے سینوں کو رازوں کا دفینہ بنائیں، کہ اگر کسی کا کوئی جیسے راز معلوم ہو ہی گیا ہے تو اس کو آگے پھیلانے یا آگے بڑھانے کی بجائے اس کو وہاں پر کیا کر لیں، روک لیں۔ یہ بھی اپنا ذہن بنائیں اور اللہ پاک سے عافیت کا سوال جو ہے وہ کریں، اور کسی کی عزت کو خراب کرنے کے حوالے سے کوئی بھی اقدام نہ اٹھائیں، کہ کسی کی عزت کو، جس کو اللہ کریم عزت دینا چاہے، اسے یاد رکھیے کہ اگر سارے لوگ مل کر کے بھی ذلیل کرنا چاہیں تو اس کو نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذکر کیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فرماتے ہیں کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن، ایک دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ سواری پر حضور کے پیچھے بیٹھا تھا۔ فقال، تو حضور نے فرمایا غلام، اے میرے غلام، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں کچھ کلمات سکھا دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا جب تمہیں اس کی حفاظت کی ضرورت ہوگی۔ اور فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، کہ جب تو نے سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کر، سبحان اللہ۔ وَإِذِ اسْتَنَعْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد چاہیے ہو تو اللہ سے مدد مانگو۔ وَاعْلَمْ، اور جان لو، أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اگر سارے لوگ تمہیں نفع پہنچانا چاہیں تو تمہیں اتنا ہی نفع پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے مقدر کر رکھا ہے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، ارشاد فرمایا کہ اگر سارے لوگ مل کر تمہیں نقصان دینا چاہیں تو اتنا ہی نقصان دے سکتے ہیں جتنا اللہ نے مقدر کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بندے کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ لو لگائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بن کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا طلبگار بندہ بن کر اپنی زندگی کو گزارے۔ یہ بات بھی جو ہے وہ ہم نے کی ہے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں میں پروگرام کے اندر آخری بات آج کے پروگرام کی کرتے ہوئے پروگرام کو جو ہے وہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایسا توکل کریں جیسا توکل کرنے کا حق ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو خالد بھائی نے بات کہی تھی اسی بات پر میں پروگرام کو اختتام پہ لے کے آ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کی جو بات بتائی کہ جو بندہ لقمہ حرام کھا رہا ہے گویا کہ یہ اللہ پر توکل نہیں کر رہا، اپنے اعمال کو، اخلاق کو، افعال کو، کمائی کو، کھانے کو، پینے کو، بولنے کو حرام سے پاک کریں، حلال پر جو ہے وہ اپنی نظر جمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے لو لگائیں، اچھے کام کریں، اور پھر اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر پکا بھروسہ کریں۔ من توکل علی اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرے گا حق کا توکلی ہی فکفاہ، تو اللہ تعالیٰ اسے کافی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عافیت و سلامتی عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ صلی اللہ پڑھتا ہے۔ یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدی، سلام علیک یا شفیع الورا، سلام علیک یا نبی الہدی، سلام علیک خاتم الانبیاء، سلام علیک سید الاسفیاء، سلام علیک لیلۃ اسری بہ قالت الانبیاء، لیلۃ اسری بہ قالت الانبیاء،
شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى سلام عليك خاتم الأنبياء سلام عليك سيد الأسفياء سلام عليك سيدي يا حبيبي مولاي سيدي يا حبيبي مولاي سيدي يا حبيبي مولاي لقى قلبي فداك سلام عليك شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى سلام عليك خاتم الأنبياء سلام عليك يا نبي الهدى سلام عليك سيد الأسفياء سلام عليك سيد الأسفياء سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى سلام عليك چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے